مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال الله سبحانه وتعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال الله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بزرگوں دوستوں عزیزوں، اللہ رب العزت نے قرآن میں اس امت کی مدد کے لیے 2 شرطیں قائم کی ہیں. اگر وہ 2 شرطیں پائی گئی امت میں تو یہ امت کامیاب ہے اور ہر زمانے میں اس امت کو غلبہ حاصل ہوگا. وہ 2 شرطیں ہیں. غیبی مدد اور غیبی نصرت کے لیے 2 شرطیں ہیں. اگرچہ امت اپنے انفرادی اعمال میں کوتاہی کرے لیکن اگر یہ 2 شرطیں پائی گئی تو باوجود اعمال کی کمی کے اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہو. اور اگر 2 شرطیں نہیں پائی گئیں تو باوجود تہجد کے، تلاوت کے، مقبول دعاؤں کے، ان تمام اعمال کے ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آئے گی. حضرت کی بات کے بیان کا ٹکڑا میں نے عرض کیا ہے. سمجھتے تھے اگر تمہاری دعائیں اور تمہاری عبادتیں عرش کو پہنچ جائیں اور اللہ کے یہاں قبول بھی ہو جائیں تب بھی اللہ تعالیٰ کی غیر کی مددیں نازل نہیں ہوں گی جب تک یہ 2 چیزیں نہ پائی جائیں. ایک انفرادی دعوت، ایک انفرادی دعوت اور دوسرے آپس کی اجتماعیت. جب تک یہ 2 چیزیں امت میں نہیں پائی جائیں گی امت کی غیر مدد نہیں کی جائے گی. مجھے عرض کرنا ہے سب سے زیادہ رعب جو اللہ نے رکھا ہے مسلمان کا وہ ان 2 چیزوں میں خاص طور پر رکھا ہوا ہے. ایک انفرادی دعوت، دوسرے آپس کی اجتماعیت. انفرادی دعوت یہ اللہ تعالیٰ کی وہ مددیں لے کر آتی ہے کہ جس سے مقابل اور باطل وہ جھکنے پر مجبور ہو جاتا ہے، جھکنے پر مجبور ہو جاتا ہے. انفرادی دعوت. لیکن ہمارے ذہنوں میں کسی طرح دین کا پیغام پہنچا دینا دعوت بن گیا ہے. حالانکہ دعوت صرف اس کو کہتے ہیں صرف کہ آپ خود جا کر دعوت دیں، آپ خود جا کر دعوت دیں. سمایا کرتے تھے کہ دعوت کی لائن کی جتنی نصرتیں ہیں اور دعوت کی لائن کی جتنی غیبی مددیں ہیں وہ تمام کی تمام مددیں اس طریقہ محنت میں ہیں اور وہ ساری نصرتیں اور وعدے اس اذیت میں ہیں جو اذیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اللہ میں برداشت کی ہے. سننا بات دھیان سے. اگر آپ دعوت کو سنت سے ہٹا دیں اور امت تک دین کے پہنچانے کا کوئی نیا طریقہ لے آئیں تو میں آپ سے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس طرح مددیں بند ہو جائیں گی اور دین بگڑ جائے گا جس طرح نماز کے طریقے کا بدلنا
نماز کی تاثیر کو ختم کر دیتا ہے. نماز کی تاثیر کو ختم کر دیتا ہے. نماز کی تاثیر کو جس طرح نماز کا بگڑنا ختم کر دیتا ہے، اس طرح دعوت کی تاثیر کو، دعوت کا طریقہ سنت اس کا بدل دینا، یہ دعوت کی تاثیر کو ختم کر دیتا ہے. ورنہ قرآن نے صاف کہا ہے کہ اس سے زیادہ پختہ مذہب اور اس سے زیادہ اچھا دین ہو کس طرح سکتا ہے جو دعوت اور عبادت کو جمع کر لے. مجھے دو باتیں عرض کرنی ہیں کہ غیبی نصرتوں کے جو دو بنیادی سبب ہیں، ایک انفرادی دعوت اور دوسرا آپس کی اجتماعیت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بنیادی سنت یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اس کو بذات خود دعوت دیں. اسی لیے آپ غور کریں کہ جتنی غیبی مددیں ساتھ ہوئی ہیں اور جتنی مسلمان کو اپنے دین پر باطل کے مقابلے میں استقامت ہوئی ہے، وہ استقامت صرف دعوت کی وجہ سے ہے. وہ استقامت صرف دعوت کی وجہ سے ہے. دعوت میں اللہ نے وہ رعب رکھا ہے جس کی وجہ سے باطل مغلوب ہو کر رہتا ہے. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی دعوت پر آنے والی غیبی مددوں پر غور کرنا چاہیے کہ اس پر غیبی مددیں کیا ہیں. سب سے پہلے غور کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غیبی مددوں کے واقعات کیا ہیں، اس کے مواقع کیا ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ اللہ کے دین کا پیغام امت تک پہنچائیے، اور اگر آپ کو خطرہ ہے کسی بات کا تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں. قرآن کا صاف وعدہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پیغام، جو اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کو خود پہنچاتے ہیں، جو اللہ کے دین کا پیغام اللہ کے بندوں تک خود پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کا براہ راست وعدہ کرتے ہیں. واللہ یعصمک من الناس. دوسری بات یہ ہے کہ دین کا پیغام خود پہنچانے والوں کے دلوں سے اللہ تعالیٰ باطل کا رعب نکال دیتے ہیں. یہ بھی قرآن میں ہے. مجھے بہت اہم بات عرض کرنی ہے. مسلمان دین پر چلنے میں باطل سے مرعوب ہے، حالانکہ دور صحابہ میں، دور نبوت میں باطل دین پر چلنے والوں سے مرعوب تھا. باطل دین پر چلنے والوں سے مرعوب تھا. اس زمانے میں مسلمان باطل سے مرعوب ہے. اس رعب کی وجہ سے مسلمان کا دین ناقص ہے. اس رعب کی وجہ سے مسلمان کا دین ناقص ہے. مسلمان کا یہ کہنا کہ جتنے دین پر ان حالات میں چلا جا سکتا ہے اتنے دین پر چلو، بس یہ مسلمان کے دین کے ناقص ہونے کی اصل وجہ ہے کہ جب مسلمان مرعوب ہوگا تو مسلمان کا دین ناقص ہو جائے گا. مسلمان مرعوب ہے، کیا وجہ ہے؟ کیونکہ رعب کی جو شرطیں تھیں، دعوت، آپس کی اجتماعیت، اتباع سنت، تین چیزیں مسلمان کے رعب کو بڑھائے ہوئے تھی. دعوت، آپس کی اجتماعیت اور ہر کام میں اتباع سنت. اتنا اتباع سنت، اللہ اکبر.
اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ پیوند کا کرتا اتار کر نیا کرتا پہن لیجئے تاکہ ملک شام والے آپ کو دیکھ کر مرعوب ہوں، تو عمر نے فرمایا کہ اگر ہم نے کرتا پیوند کا اتار کر نیا کرتا پہنا ان غیروں کو مرعوب کرنے کے لیے تو اللہ تعالی ہمیں ذلیل کریں گے۔ آپ سنیے تو صحیح، صرف نیا کرتا پرانا کرتا، اگر نئے کرتے میں آپ کی شان زیادہ ہے پیوند کے مقابلے میں تو ہم نے راستہ ذلت کا پکڑا ہے۔ آپ میری بات پر توجہ دیجیے، صرف نئے پرانے کرتے کے فرق سے عمر نے فرمایا کہ عبدالرحمن بن عوف، اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ پیوند والے کرتے کے مقابلے میں نئے کرتے میں عزت زیادہ ہے تو اللہ ہمیں ذلیل کریں گے۔ آپ میری بات پر توجہ دیں، کہاں مسلمان اپنے سارے لباس اور معاشرے کو بدل کر اور یہود و نصارہ کے طریقوں کو پکڑ کر اس کوشش میں ہے کہ مسلمان غالب آ جائے اور دشمن مرعوب ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر صرف ایک کرتا تبدیل کرنے پر حضرت عمر نے فرمایا اللہ ہمیں ذلیل کریں گے اگر ہمیں عزت نئے کرتے میں زیادہ نظر آتی ہے پرانے کے مقابلے میں۔ تمہیں جی عرض کرنا ہے، پہلی بات کہہ رہا تھا کہ انفرادی دعوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک رعب رکھا ہے اور اس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ دو جگہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ میں ایمان والوں کے دلوں سے باطل کا رعب نکال دوں گا۔ دو موقع پر اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ ایک وعدہ ہے مسجد کو اعمال سے آباد رکھنے والوں سے، دوسری جگہ وعدہ ہے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانے والوں سے۔ دو قرآن کی آیتیں خاص ملتی ہیں، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، جو اللہ کا پیغام بندوں تک خود پہنچاتے ہیں، اللہ ان کے دلوں سے اپنے غیر کا رعب نکال دیتے ہیں، لم یخش الا اللہ۔ ادھر دوسری جگہ یہ فرمایا کہ جو مسجدوں کا اعمال سے آباد رکھتے ہیں اللہ ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دیتے ہیں، لم یخش الا اللہ، کہ یہ ہیں جو اللہ کے غیر سے ڈریں گے نہیں۔ میرا عزیز دوستو بزرگو، اللہ نے قرآن میں یہ شرط لگائی ہے کہ اگر تم دعوت اللہ پر ہو، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نصرت کہا ہے، قرآن میں اللہ نے اس کو نصرت کہا ہے۔ اگر میں آپ سے قسم کھا کر یہ کہہ دوں کہ صرف دین کی دعوت نصرت ہے تو ہماری بات سچی ہوگی۔ اس کی وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ مسلمان خیر کے کاموں میں مال خرچ کرنے کو دین کی نصرت سمجھ رہا ہے۔ خدا نہ کرے اگر کوئی شخص اسلام کو فقیر سمجھ کر اس پر مال خرچ کرتا ہے تو میری بات آپ یاد رکھیے گا، اگر دعوت اللہ کے بغیر مسلمان مال خرچ کرے گا خیر کے کاموں میں، اپنوں پر یا غیروں پر، میری بات بہت اہم ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں، اگر مسلمان دعوت اللہ کے بغیر خیر کے کاموں میں مال خرچ کرے گا اپنوں پر یا غیروں پر، تو اس سے مال کی محبت حرص پیدا ہوگی، دین کی حرص پیدا نہیں ہوگی۔ دین کی حرص پیدا، اس سے مال کی محبت پیدا ہو۔ اگر مسلمان خیر کے کاموں میں مال خرچ کرے گا دعوت کے بغیر تو لوگوں میں مال کی حرص پیدا ہوگی، دین کا شوق پیدا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سنت یہ ہے کہ آپ دعوت اللہ کے ساتھ انفاق بھی کریں، اکرام بھی کریں، مال خرچ کریں دعوت کے ساتھ۔ میں تو صاف طور پر کرتا ہوں کہ دعوت اللہ کے بغیر
خیر کے راہوں میں مال خرچ کرنا خلاف سنت ہے۔ میری بات بہت جا کر سنو، یہ بات مجھے اس لیے کہنی پڑی کہ بہت سے لوگ وہ ہیں جن اللہ نے مال دیا ہے اور وہ رفاہی کاموں میں اور خیر کے کاموں میں، مسجد تعمیر کرانے میں، کنویں کھدوانے میں، یتیم خانے بنانے میں، بیواؤں کو کی مدد کرنے میں، ننگو کپڑا پہنانے میں، بھوکو کھانا کھلانے میں مال خرچ کرتے ہیں۔ اور یہ تمام اخراجات کی وہ شکلیں ہیں جس میں غیر مسلم بھی مال خرچ کر دیتا ہے۔ اس کے لیے اسلام کی شرط نہیں ہے، اس کے لیے اسلام شرط نہیں ہے، غیر مسلم بھی مال خرچ کرتا ہے، اس میں اسلام بھی شرط نہیں ہے۔ یہ جتنی بھی میں نے عرض کی ہے آپ سے مال کے خرچ کرنے کی شکلیں، یہ ساری شکلیں ایک مسلمان کی مدد ہے، ساری شکلیں مسلمان کی مدد ہے۔ میں سوال کر رہا اسلام کی مدد، میں سوال کر رہا ہوں اسلام کی مدد، یہ تو مسلمان کی مدد ہے۔ کیا آپ خیر کی راہ میں مال خرچ کریں، یہ اسلام کی یہ مسلمان کی مدد ہے۔ اسلام کی مدد کیا ہے؟ ایک مسلمان کو دعوت دے کر اللہ کی ذات سے ملا دینا، یہ اسلام کی مدد ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کا مددگار ہو تو اللہ تمہاری مدد کرنے والے ہیں۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، مشکات شریف کی شرح ہے مظاہر حق، کیا شریف کی شرح ہے مظاہر حق، اس میں لکھا ہے اتباع سنت کے باب میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص بلکہ ساری کی ساری امت مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے لے کر قیامت تک ساری کی ساری امت اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے اگر سارے خیر کے کام کرے، مسجدیں بنوائے، مدرسے بنوائے، کنویں کھدوائے، یتیم خانے تعمیر کرائے، بیواؤں پر یتیم پر مال خرچ کرے، سارے خیر کے کام کرے اور اخلاص کے ساتھ کرے، لکھا ہے کہ ان سارے خیر کے کاموں کے وہ انوارات نہیں ہیں جو نور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے استنجے کے طریقے کی سنت میں ہے۔ یہ لکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز آپ سے براہ راست ثابت ہے، جس کو آپ نے خود کیا ہے، اس کا متبادل کسی بڑے سے بڑے کام کے اندر نہیں ہے۔ پھر آپ اسے اندازہ کر لیجئے کہ جب آپ کے طریقے استنجے کی سنت کے انوارات ان سارے خیر کے کاموں سے زیادہ بڑے ہوئے ہیں، تو پھر جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے دعوت اللہ، اور جس میں آپ نے اذیتیں برداشت کی ہیں، اس کے انوارات کیا ہوں گے، اس سے آپ اندازہ کر لیجیے۔ میں یہ مشکات شریف کی شرح ظاہر حق سے میں نے بات کی، میں پھر کہتا ہوں کہ اگر لوگ دعوت کے بغیر، دین کی دعوت کے بغیر مال خرچ کریں گے تو اس سے لوگوں میں مال کی حرص پیدا ہوگی، دین کا شوق پیدا نہیں ہوگا۔ ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو دعوت دی اور دین کی دعوت پر جمع کر کے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ نے جمع کیا لوگوں کو تو 40 آدمی جمع ہوئے آپ کے خاندان کے، ان کو دعوت دی آپ نے، اور ان میں سے ہر ایک کی خوراک، ایک فرد کی خوراک ایک بکرا، اس کے شوربے کے ساتھ، اس کے سالن کے ساتھ، روٹی کے ساتھ، ایک مشرک کی خوراک ایک بکرا تھا۔ آپ کو معلوم تھا کہ یہ ان کی خوراک ہے، ان 40 آدمیوں کو مدعو کیا ہے کھانے پر،
تو 40 آدمیوں کے لیے 40 بکرے ہونے چاہیے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلانا تھا کہ اگر تم امت کو اللہ سے جوڑنا چاہتے ہو، اللہ سے جوڑنا چاہتے ہو، تو پھر ہم ان کو متاثر کریں گے اس محنت کی برکت سے. مجھے عرض کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ مال کا انفاق دعوت کے بغیر سنت نہیں ہے. مال کا انفاق دعوت کے بغیر سنت نہیں. مال کا خرچ کرنا دعوت کے بغیر، مال کا خرچ کرنا دین کی دعوت کے بغیر سنت نہیں ہے. اس کی بے شمار مثالیں ہیں حدیث میں. کیونکہ ہم اس زمانے کے مسلمان اس بات سے خالی ذہن ہیں، پتہ نہیں ہے لوگوں کو، اسے لوگ انکار کر دیتے ہیں. ورنہ حقیقت میں عرض کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 آدمیوں کے لیے، جن میں سے ہر آدمی ایک بکرا کھایا کرتا تھا، آپ نے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا. بکری کا اگلا ایک پیر، بکری کا اگلا ایک پیر، اگلا والا جس کو گوشت کم ہوتا ہے، جس کو آپ 10 کہتے ہیں یا اگلا پیر کہتے ہیں، ایک پیر اور 14 چھٹانک آٹا. کتنا؟ 14 چھٹانک آٹا اور بکری کا ایک اگلا پیر صرف. یہ کھانا تیار ہوا اور ان 40 آدمیوں کو بلایا گیا اس کھانے پر، جن میں سے ہر آدمی ایک مکمل بکرا اکیلا آدمی کھاتا تھا. کیوں؟ اس کا کیا مقصد تھا؟ اس کا ہمیں یہ بتلانا ہے کہ اگر آپ کا یہ اکرام ان کو دعوت اللہ کے لیے اور اللہ سے جوڑنے کے لیے ہے تو برکت تو یہ ہوگی، برکت تو یہ ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے مشرکین کا اور کفار کا اکرام کیا ہے، جیسے ہی وہ کلمہ لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے کہتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے دل سے مال کی محبت نکل جایا کرتی تھی. دل سے فوراً نکل جاتا، فوراً. ایسے واقعات ہیں صحابہ کے کہ جیسے ہی انہیں کلمہ پڑھا میدان میں، ایک صحابی اسلام میں داخل ہوئے، آپ نے ان کا حصے کا مال غنیمت ان کے ساتھی کو دیا کہ دیکھو وہ ہے نہیں اور یہ مال غنیمت ان کا حصہ ہے، کہ اس کو پہنچا دینا. وہ کہتے ہیں کہ میں وہ مال لے کر گیا اپنے ساتھی کے پاس کہ یہ تمہارے لیے مال ہے. کہ کیسا مال؟ کہ تو مال غنیمت ہے، یہ مال غنیمت ہے جو آپ کے حصے میں آیا ہے اللہ کے راستے کی محنت اور جہاد سے. وہ مال لے کر آپ میں حاضر ہے، آ کر کے یا رسول اللہ یہ مال میں لے کر آیا ہوں، مال غنیمت جو آپ نے بھیجا ہے یہ مجھے نہیں چاہیے، میں نے اسلام اس مال کے لیے قبول نہیں کیا. فرمایا یہ تو اللہ نے تمہیں مال غنیمت دیا ہے، بغیر مانگے دیا ہے. کہ نہیں، ہم نے دین کی محنت اس مال کے لیے نہیں کی ہے اور ہم نے اسلام کو مال کے لیے قبول نہیں کیا ہے، ہمیں یہ مال نہیں چاہیے. تو میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ اس زمانے میں لوگوں کا خیال یہ ہے کہ خیر کے کام میں کچھ مال خرچ کر دو. حالانکہ یقینی بات یہ ہے اپنی ذات سے کسی کو دعوت دینا، اپنی ذات سے کسی فرد کو دعوت دینا ساری دنیا کے مال کو خیر کی راہ میں خرچ کرنے سے زیادہ افضل ہے. آپ پڑھیے نا حدیث. میں تو صاف طور پر عرض کرتا ہوں، اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے مال کا مالک بنا دے اور وہ اس سارے مال کو وہ خیر کے راستے میں خرچ کر دے، تو یہ بات اللہ کی قسم کھا کر کہا جا سکتا ہے کہ یہ آدھے دن اللہ کے راستے میں نکل کے دعوت دینے والا
اس پوری دنیا کے مال کو خیر کے کاموں میں خرچ کرنے والے سے زیادہ افضل ہے۔ صحیح حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا تو عبداللہ بن رواحہ سے کہ ابن رواحہ، اگر ساری دنیا کا مال جتنا زمین میں ہے، روایت اسی طرح ہے، تم اگر یہ سارا مال اللہ کی رضا کے لیے خیر کے کام میں خرچ کر دو، صبح نکلنے والی جماعت کی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتے، وہ تم سے 500 سال آگے چلے گئے۔ پڑھیے روایت۔ تو مجھے آج یہ کرنا تھا کہ اگر مسلمان خیر کے راہ میں مال خرچ کرنے کو دعوت کا بدل سمجھ بیٹھا، دعوت کا بدل سمجھ بیٹھا، تو بات آپ ذہن میں رہے آپ کے کہ صرف مال خرچ کرنے سے وہ غیبی مدد نہیں آئے گی، جو غیبی مدد، جس غیبی مدد کا وعدہ دین کی نصرت پر ہے، اسلام کی نصرت پر ہے، اور مال خرچ کرنا مسلمان کی نصرت ہے، مال خرچ کرنا مسلمان کی نصرت ہے۔ بلکہ میں ایک حدیث عرض کرتا ہوں، پھر اگلی بات بتاؤں گا کہ اگلی شرط کیا ہے اللہ کی غیبی نصرت کی۔ فرماتے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں بیٹھا ہوا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ایک صاحب آئے، آ کر سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمائیے اگر میں مدینہ منورہ میں رہ کر 6000 سونے کی اشرفیاں مدینے میں رہ کر بیواؤں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر اور بہت سارے خیر کے کام ہیں، ان میں خرچ کر دوں تو کیا یہ میرے اللہ کے راستے میں نکلنے کا بدل ہو جائیں گے؟ یہ سوال کیا صحابی نے آ کر آپ سے۔ آپ نے فرمایا جواب میں کہ جو شخص اللہ کے راستے میں نکل کر سو رہا ہے، اس کا صرف اللہ کے راستے میں کے خروج میں ہونا، اگرچہ وہ سو رہا ہے، وہ بھی تجھ سے افضل ہے۔ وہ بھی تجھ سے، کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ میں عرض کر چکا ہوں کہ خیر کے کاموں مال خرچ کرنے کے لیے اسلام بھی شرط نہیں ہے، غیر مسلم بھی خیر کے کاموں مال خرچ کرتے ہیں، بے شمار واقعات ہیں۔ آپ خود دیکھ لیں، اس زمانے میں بیماری آ جائے، کہیں زلزلہ آ جائے، کہیں سیلاب آ جائے، کہیں کوئی آفت آ جائے، غیر مسلم مسلمانوں کی مدد عام طور سے کرتے ہیں۔ سردیوں میں کمبل تقسیم کرنا، گرمیوں میں ٹھنڈے پانی کی پیاس لگانا، لوگوں کو راحت رسانی کے کام کرنا، اس کے لیے اسلام شرط نہیں ہے، غیر مسلم بھی کر سکتا ہے۔ غیر مسلم مسلمان کی مدد کر سکتا ہے، اسلام کی مدد نہیں کر سکتا۔ اسلام کی مدد تو صرف مسلمان کر سکتا ہے، اور اسلام کی مدد یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے فرائض پر لے آؤ۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ پہلے یہ تو معلوم ہو کہ دین کی نصرت ہے کیا، پہلے یہ تو معلوم ہو دین کی نصرت کیا ہے۔ دین کی نصرت کہتے ہیں دعوت الی اللہ کو، اور دعوت الی اللہ یہ ہے کہ آپ ایک بندے کو اللہ سے جوڑ دیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرت جس سے باطل مرعوب ہوتا ہے اور مسلمان کو اپنے دین پر استقامت حاصل ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے دین کی دعوت کے ساتھ جوڑا ہے، کیونکہ دو وعدے کیے ہیں، اگر تم دعوت پر ہو تو اللہ تمہاری مدد بھی کریں گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں کو دین پر جما دیں گے۔ اس لیے صحابہ کرام کے ساتھ غیبی مددوں کے واقعات پڑھا کرو اور بیان کیا کرو۔ میں آپ سے صاف کہوں، آپ کو برا نہ لگے، صرف انفرادی مطالعہ کرنا یقین تک پہنچنے کے لیے کافی نہیں ہے جب تک آپ لوگوں کے درمیان ان واقعات کو بیان نہ کریں۔ ہماری بات یہ لکھ لینا، انفرادی مطالعہ مفید نہیں ہے جب تک آپ اس کے لوگوں کو دعوت نہ دیں۔ اس لیے کہ یہ بات تو بالکل قرآن حدیث سے واضح ہے
کہ آدمی کسی چیز کے کمال تک جب پہنچ سکتا ہے جب وہ اس پر دوسروں کو آمادہ کرے. اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں کتاب کا لیکن آپ اس چیز کو لوگوں میں بیان نہیں کرتے تو یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ آپ اس چیز کی معلومات تک تو پہنچ سکتے ہیں مگر اس کے یقین تک نہیں پہنچ سکتے. معلومات تو فراہم ہو سکتی ہے، اس لیے کہ میں تم علماء سے کہہ رہا ہوں کہ صرف مطالعہ کافی نہیں ہے بلکہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اذا ذکر اللہ، یہ ذکرہ کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کی یاد دوسروں کو دلائی جاتی ہے تو دل دہل جاتے ہیں. اذا ذکر اللہ، یہ لفظ تعدیہ کے معنی دے رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب دوسروں کو اللہ کی یاد دلائی جائے گی تو دل دہل جائیں گے. جب صحابہ نے کلمہ پڑھا بادشاہ کے محل میں اور سارا محل ہلنے لگا تو بادشاہ نے سوال کیا تھا صحابی سے کہ یہ تم یہ کلمہ اپنے گھر میں پڑھتے ہو، تمہارا گھر ہلتا ہے کہ نہیں؟ ہمارے تو گھر آج تک نہیں ہلے اس کلمہ پڑھنے سے. آپ سنیے تو صحیح، اگر صرف کلمہ پڑھنے سے گھر ہلتا، میں بہت اچھا سوال کر رہا تم لوگوں سے، اگر صرف کلمہ پڑھنے سے گھر ہلتا تو صحابہ گھر ہلنے چاہیے تھے. صحابی صاحب انکار کر رہے ہیں روایت میں، ہم نے یہ کلمہ کبھی اپنے گھر میں جب بھی پڑھا ہمارا گھر کبھی نہیں ہلا، صرف آپ کا محل ہل رہا ہے، اس کلمہ پڑھنے سے کیا وجہ ہے؟ پڑھیے رہا. بادشاہ نے سوال کیا کہ آپ کے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے پورا قلعہ ہل رہا ہے اور قلعے کی ہر چیز ہل رہی ہے، زلزلہ آ گیا ہے، جب آپ اپنے گھر میں کلمہ پڑھتے ہیں تو کیا آپ کا گھر ہلتا ہے؟ بتائیے کیا جواب دیا صحابی نے کہ نہیں جی ہمارا گھر تو کبھی ہلا ہی نہیں، صرف یہاں کلمہ پڑھنے سے گھر آپ کا قلعہ ہل رہا ہے. سنیے آپ، اس کا قلعہ دہل گیا ساجے کلمہ پڑھنے سے. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ اس دعوت کا رعب ہے، اس دعوت کا رعب ہے کہ جب یہ انفرادی ذکر کرتے تھے تو گھر کبھی نہیں ہلا، اور جب یہ کلمے کی دعوت کو لے کر اس بادشاہ کے پاس آئے ہیں تو یہاں کلمے کے پڑھنے سے گھر ہل رہا ہے. یہ وجہ اس کی ہے کہ جب دوسروں کو اللہ کی یاد دلائی جائے گی تو دل دہل جائیں گے. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، اور جب دوسروں کو قرآن پڑھ کر دوسروں کو سنایا جائے گا، اذا تلیت علیہم، اس دونوں لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال کا متعدی بنانا اور اس علم کو دعوت میں لانا، اس سے آدمی کسی چیز کی حقیقت تک پہنچ جاتا ہے. مجھے عرض کرنا ہے آگے، ابھی تو میں آپ کو ایک بنیاد سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ ہے وہ بنیاد جس پر ساری غیبی تائیدات کا مدار ہے. ایک شخص عبداللہ بن حذافہ، ایک اکیلا آدمی، ادھر روم کی پوری بادشاہت، ایک اکیلا عبداللہ بن حذافہ، ادھر روم کی پوری بادشاہت. ان کو نصرانی بنانے میں ناکام ہو گئی. آپ اس زمانے میں دیکھ لیں مسلمان کا نعوذ باللہ، میں کیا عرض کروں، اجتماعی طور پر عالمی سطح پر آپ اپنے پڑوس میں دیکھ لیں، اپنا ملک دیکھ لیں، اپنا صوبہ دیکھ لیں، اپنے اضلاع دیکھ لیں، اپنے گاؤں، اپنے ضلع کے گاؤں دیکھ لیں. اگر کوئی معمولی سے معمولی مال کا کوئی لالچ دے دے تو مسلمان سب سے پہلے دین بیچنے کو، دین چھوڑنے کو تیار ہے. سب سے پہلے دین چھوڑنے کو تیار ہے. اس لیے کہ ارتداد کے 3 اسباب ہوتے ہیں، ارتداد کے 3 اسباب ہوتے ہیں، ارتداد کے 3 مرحلے ہوتے ہیں. ارتداد کے 3 اسباب، 3 مرحلے. اسباب کے ارتداد کے 3 اسباب ہوتے ہیں، 3 مرحلے ہوتے ہیں. جہالت، اپنے علم سے ناواقف، جہالت،
اور فرصت، فارغ بیٹھے ہیں، جہالت اور فرصت اور غربت، یہ تین اسباب ہوتے ہیں ابتداء کے، کہ اگر مسلمان اپنے دین سے واقف نہیں ہے تو دوسرے کا مذہب اختیار کرے گا، اور مسلمان اگر اپنے دین کی دعوت میں مشغول نہیں ہے تو دوسروں کا دین اختیار کرے گا۔ دیکھیے کیا بہت آسان سی بات ہے کہ مسلمان دو حال سے خالی نہیں ہے، یا تو کوئی اس کو دعوت دے رہا ہوگا یا کسی کو دعوت دے رہا ہوگا۔ اور میں آسان مثال عرض کرتا ہوں کہ جو آدمی اپنے دین کی دعوت پر قائم ہے وہ دوسرے کی دعوت قبول نہیں کر سکتا۔ میری بات یاد رکھیے آپ، تبلیغ کا مقصد صرف دین سکھلانا نہیں ہے کہ آپ دین سیکھ لیں، دین سیکھ کر آپ فارغ ہو جائیں، ہرگز نہیں، ایسا نہیں۔ اس دعوت کا مقصد ہر مسلمان کو یہ بات سمجھانا ہے کہ اگر آپ دعوت پر قائم ہیں تو آپ باطل کے مقابلے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ دعوت چھوڑ دیں گے تو آپ کے پاس وہ قوت دفاع ختم ہو جائے گی جس قوت سے آپ باطل کا مقابلہ کر سکتے ہیں، وہ قوت ختم ہو جائے گی دعوت کے چھوڑنے سے۔ ہماری بات توجہ چاہتی ہے بہت۔ تبلیغ کوئی وقتی مدرسہ نہیں ہے دین سیکھنے کا، بلکہ باطل کے مقابلے میں اپنے دین پر قائم رہنے کا ذریعہ ہے، اس کو دعوت کہتے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے اچھی بات آپ کو بتائی ہے کہ تین اسباب ہیں ارتداد کے: فرصت، غربت اور جہالت۔ آدمی فارغ ہے، جو آدمی فارغ ہوگا باطل سب سے پہلے اس کو مشغول کرے گا اپنے کام میں۔ دوسری بات میں عرض کی کہ جب دین سے ناواقف ہے، جس کو اپنے دین کی خبر نہیں ہے، اس کو باطل، حق اور باطل کے درمیان فرق محسوس نہیں ہوگا۔ اس لیے میں بہت تاکید سے آج سے رات بھی عرض کیا تھا، اب بھی کہتا ہوں کہ اپنے علاقوں میں مدارس کا قیام اور اپنی مسجدوں میں مکاتب کا قیام اس لیے فرض عین ہے، فرض عین ہے، اس لیے فرض عین ہے تاکہ کوئی مسلمان اپنے دین سے جاہل نہ رہے، اس لیے کہ جہالت ارتداد کا سبب ہے۔ تیسری بات میں نے عرض کی کہ فقر اور غربت یہ بھی آدمی کو مجبور کر دیتی ہے، ورنہ صحابہ کرام نے باوجود فقر کے اور باوجود انتہائی محتاجگی اور ضرورت کے کبھی کسی کے لالچ میں اپنے دین کو نہیں چھوڑا، کبھی نہیں۔ دیکھ لیجیے آپ، وہ مالدار صحابہ اسے بن عمیر جیسے، جن کے جیسا کپڑا، جن کے جیسا جوتا، جن کے جیسا عطر کوئی لگانے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا، اتنا قیمتی سامان استعمال کرتے تھے۔ لیکن جب اسلام قبول کیا اور ان کی والدہ نے ان پر مال خرچ کرنا بند کر دیا اور ان کے جو کپڑے ان کے بدن پر تھے وہ بھی اتار لیے، یہ ایک کھال کا ٹکڑا ان کو ملا جس سے یہ اپنی سطر چھپانے کی کوشش کر رہے تھے، یا ایک چھوٹی سی چادر کہیں سے پڑی ان کو ملی جس سے انہوں نے اپنا سطر چھپانا چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا یہ مصعب بن عمیر ہے، اس سے اچھا جوڑا پہننے والا مکے میں کوئی نہیں تھا، اس سے اچھے عطر اور اس سے اچھے جوتے قیمتی پہننے والا مکے میں کوئی نہیں تھا، آج اس سے زیادہ کپڑے کا محتاج کوئی نہیں ہے، اس کے پاس اپنی سطر چھپانے کے لیے بھی کپڑا نہیں۔ لیکن ان حالات نے ان کو اپنے دین سے ہٹنے نہیں دیا۔ وجہ کیا ہے؟ میں اللہ کی 100 بار قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ صرف دعوت وجہ ہے اور کوئی وجہ نہیں، صرف دعوت وجہ۔ بہت آسان بات ہے کہ جو آدمی اپنے گھر میں دوسروں کو دعوت دینے والا ہوتا ہے وہ اس دن کسی اور کی دعوت قبول نہیں کرتا۔ آپ میری بات پر توجہ دیجیے نا، اگر آپ کے بیٹے کا ولیمہ ہے اور سارے محلے والوں کو آپ نے اپنے گھر میں دعوت دی ہوئی ہے، میں کہتا ہوں سارے محلے کو چھوڑو، اگر آپ نے اپنے گھر میں ایک آدمی کو آج اپنے گھر میں دعوت دی ہے کھانے کے لیے، تو کیا آپ اس آدمی کو چھوڑ کر کسی اور کی دعوت قبول کر سکتے ہیں؟
اس سے کہتے بھائی تم تو کھانا میرے گھر میں آ کے کھا لینا کھانا، مجھے ذرا کہیں جانا ہے. ارے بھائی آپ نے مجھے بلایا ہے، آپ مجھے وقت دیجیے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ایک آدمی اگر لوگوں کو کھانے کی دعوت پر بلا کر کسی اور کی دعوت قبول نہیں کر سکتا تو جو دین کی دعوت پر قائم رہے گا کیا وہ باطل کی دعوت کو قبول کر لے گا؟ ہم تو ہر فرد سے دعوت اس لیے دلوانا چاہتے ہیں. تم سمجھتے ہو تبلیغ کا کام صرف دین سکھلانا ہے. میں کہتا ہوں کہ تبلیغ کا کام ہر مسلمان کو اس لیے داعی بنانا ہے کہ اس کے پاس باطل کے دفاع کی کوئی قوت نہیں ہے دعوت سے بڑھ کر. ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے صحابی، ادھر پوری روم کی بادشاہت، اس نے نصرانی ہونے کی دعوت دی کہ آپ نصرانی ہو جائیے، آپ نصرانی ہو جائیے. انہوں نے کہا کہ نہیں میں دین نہیں بدلوں گا، میں دین نہیں. پہلے لالچ پیش کیا جاتا ہے. پہلے ہر جگہ آپ دیکھیں انبیاء کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کفر کا، اور صحابہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. پہلے ان کو مال پیش کرو. ان کے لیے اس لیے کہ باطل کے نزدیک مال اور جان یہ قیمتی چیزیں، اور مسلمان کے لیے دونوں بے قیمت ہیں. انہوں نے مال پیش کیا کہ آدھا ملک آپ لے لیجئے، آدھی فوج آپ کی، آدھی پبلک آپ کی، آدھی زمین آپ کی، آپ میرے ملک میں آدھے کے آدھے شریک ہو جائیں. فرمایا نہیں، میں اپنا دین نہیں چھوڑوں. وہ مایوس ہو کر کہنے لگا تو میں آپ کو قتل کروں گا. کہنے لگے اس کی تو ہم تلاش میں پھرتے ہیں، آپ قتل کریں ہمیں، اس سے اچھی ہمارے لیے کوئی نعمت نہیں ہے. ہم ہمیشہ قتل کو حیات پر اور موت کو زندگی پر ترجیح دیتے ہیں. یہ تو ہمارے مطلب کی بات آپ نے کی ہے. میں کہتا ہوں یہ بات صرف دعوت کا اثر ہے جو یہ بات کہلوا رہا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے نا، ان تنصروا اللہ ینصرکم. اگر تم دعوت اللہ پر قائم ہو، کہیں آپ کہیں ثابت کر دیجئے، کہیں ثابت کر دے. میں قسم کھا کر کہتا ہوں کوئی ثابت کر دے کہ کوئی ایک صحابی ایسا ثابت کر دے کوئی کہ جس نے مال خرچ کیا ہو جان خرچ نہ کی ہو، یہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا. میں اس کا صاحب کہتا ہوں جس طرح کوئی صحابی بے نمازی نہیں ہو سکتا، اس طرح کوئی صحابی غیر داعی کو ثابت نہیں کر سکتا. آپ اس زمانے میں یہ کہتے ہیں کہ دعوت کا کام فرض کفایہ ہے، اور میں کہتا ہوں کہ جو کام ہر مسلمان کے اپنے دین کی طرف سے دفاع کی قوت ہے اس کو فرض کفایہ کہنا سب سے بڑی بے عقلی کی بات ہے. یہ تو میرے اپنے دین کے دفاع کا میرے پاس نسخہ ہے. میں اپنے دین کا دفاع کیسے کروں گا؟ ہر آدمی اپنے دفاع کے لیے خود انتظام کرتا ہے. ہر آدمی اپنے دفاع کے لیے خود انتظام کرتا ہے. سردی ہے، ہر آدمی کپڑا خود پہنتا ہے، مجھے سردی سے بچنا ہے. سردی ہے، ہر آدمی اپنا انتظام خود کرتا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ سردی آئی ہے تو چلو بھائی فرض کفایہ ہے، چند لوگ اگر کمبل اوڑھ لیں تو باقی کی طرف سے سردی چل جائے گی، تو ہو ہی نہیں سکتا نا. جس طرح سردی کا دفاع ہر آدمی کی اپنی ذاتی ضرورت ہے، اس طرح میں کہتا ہوں کہ باطل کا دفاع دعوت کے ذریعے ہر آدمی کی اپنی ذاتی ضرورت ہے. ہر شخص کی اپنی ذاتی ضرورت ہے. ساری روم کی بادشاہت ایک مسلمان کو نصرانی بنانے میں ناکام ہو گئی. یہ اللہ تعالی کی طرف سے مدد ہے کہ باطل ایک فرد سے مغلوب ہو رہا ہے. باطل ایک فرد سے مرعوب ہو رہا ہے. یہ صرف دعوت کا اثر ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اس لیے ہم عرض کرنا چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں تک بھی دعوت کو بھیجا، لیکن خط نہیں لکھ دیا. صرف خط لکھا بادشاہوں کے لیے، لیکن خط جماعت کو دے کر بھیجا ہے یہ بتانے کے لیے کہ خود جا کر دعوت دیے بغیر خطوط سے اور تحریروں سے نہ ذمہ داری ادا ہوگی، نہ اس کی قربانی ہوگی، نہ اس سے ذمہ داری ادا ہوگی، اور نہ غیر مدد آئے گی. پکی بات ہے. یہ تو اس زمانے کے جاہلوں کا خیال ہے
کہ آلات اور ذرائع سے بھی دعوت پہنچائی جا سکتی ہے، اس زمانے کے جاہلوں کا خیال ہے۔ یہ اس زمانے کے جاہلوں کا خیال ہے کہ اور ذرائع سے بھی دین کی بات پہنچائی جا سکتی ہے، ورنہ میں آپ سے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ صرف خود جا کر دعوت دینا سنت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ سنت نہیں ہے، کوئی ذریعہ۔ اور جو عمل سنت نہیں ہے اس کے ساتھ اللہ کی کوئی مدد نہیں ہے۔ اچھی بات ہے، تو قرآن اس سے بھرے ہوئے ہیں، ان تطیعوہ تہتدوا، تو شرط ہے قرآن کے اندر کہ اگر تم اتباع سنت پر ہو تو ہدایت کے راستے پر ہو۔ ہم بہت اہم بات کرتے ہیں، اگر آپ کسی بھی ذریعے سے دین کا پیغام امت تک پہنچا رہے ہیں تو آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں، نہیں، آپ خود پہنچائیں، آپ خود پہنچائیں، آپ خود پہنچائیں تو دعوت ہے۔ اور اگر آپ ذرائع اختیار کرتے ہیں، اخبار کے، رسائل کے، موبائل کے، اگر آپ ذرائع اختیار کرتے ہیں، میں کہہ سکتا ہوں، اتنا کہہ سکتا ہوں مجبوری میں کہ ہاں اس سے معلومات دین کی مہیا ہو سکتی ہیں، یا معلومات جو ہے معلومات نشر ہو سکتی ہیں، لیکن یہ دعوت نہیں، یہ دعوت نہیں۔ مولانا صاحب کا ملفوظ ہے، چھپا ہوا ہے ملفوظات میں، کہ قلم سے کسی بات کو لکھ کر بھیجنے کی حیثیت، قلم سے دین کی بات کو لکھ کر کسی کو بھیجنے کی حیثیت ایسی ہے جیسا پانی نہ ہونے پر آدمی مجبوری میں تیمم کر لیتا ہے۔ اگر پانی موجود ہے تو تیمم باطل ہو جائے گا، نماز فاسد ہو جائے گی، نماز ادا ہی نہیں ہوگی۔ اگر پانی ہوتے ہوئے کوئی، اور اگر تیمم کر لیا اور وقت سے پہلے، نماز ادا کرنے سے پہلے پانی حاصل ہو گیا تو تیمم فوراً باطل ہو جائے گا۔ مولانا صاحب کا ملفوظ ہے کہ تبلیغ میں قلم کی حیثیت تیمم کی طرح ہے، تبلیغ میں قلم کی حیثیت تیمم کی طرح، تبلیغ میں قلم کی حیثیت تیمم کی طرح ہے۔ مولانا صاحب کا ملفوظ چھپا ہوا ہے، آپ ذہن سے نکال دیجئے کہ بات پہنچانے کے اور بھی ذرائع ہیں۔ اگر مسلمان کا قدم نہیں اٹھتا دعوت کے لیے، قلم اٹھتا ہے صرف، آپ صاحب میں آپ سے کہتا ہوں کہ نبی کے طریقے محنت کی اذیت قلم میں نہیں ہے، بلکہ وہ تو قدم اٹھانے میں ہے۔ جو اذیت طائف میں پیش آئی ہیں آپ ان پر غور کیجئے، کہ وہ مدد اللہ اکبر، اپنی قوم کا آپ نے دعوت دی، آپ کی دعوت غرض کیا گیا تو میکائیل اللہ کی طرف سے یہ پیشکش لے کر آئے کہ جو دو پہاڑ ہیں، جبل احمر، ابو قبیس، ہم ان دونوں کو ملا کر آپس میں ان سارے جتنے مکے میں آپ کی بات کا انکار کرنے والے ہیں انہیں سب کو پیس کر ختم کر دیں، کچل کر۔ دو پہاڑ ہیں، جبل احمر، ابو قبیس، ان دونوں کو ہم ایسا ملا کر ایک پہاڑ بنا دیں، ان کے درمیان کی پوری آبادی ختم ہو جائے۔ فرمایا نہیں، میں یہ نہیں چاہتا، میں تو ان کو دعوت دیتا رہوں گا۔ فرشتے نے کہا اللہ کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ فرمایا مجھے جتنی حرص ان کے ایمان لانے کی ہے، اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو اتنی حرص مجھے ان کی پیٹھ میں جو اولادیں چھپی ہوئی ہیں ان کے پیدا ہونے کا انتظار ہے اور ان کو دعوت دینے کی حرص ہے۔ آپ سوچیں، میں نے عرض کیا کہ کسی بھی ذریعے سے جن کا پیغام پہنچا دینا یہ دعوت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے پاس بھی جماعتیں بھیجی ہیں۔ تحریر ضمناً ہے، اصل نہیں ہے، ہماری بات یاد رکھیں، تحریر اصل نہیں ہے، اصل تحریک ہے، اصل تحریک اصل ہے، تحریک اصل ہے۔ اور خط بھی آپ نے بادشاہوں کو بھیجا ہے، خط بادشاہوں کو بھیجا ہے، ورنہ
جماعتیں جو بے شمار جماعتیں مدینے سے روانہ ہوئی ہیں، وہ ساری جماعتیں دین کی دعوت کو لے کر گئی ہیں۔ صرف بادشاہوں کے پاس یا بڑے نوابوں کے پاس آپ نے خطوط بھیجے ہیں بطور ثبوت کے۔ چنانچہ مجھے جو عرض کرنا تھا کہ دعوت کا رعب کیا ہے، میں عرض کر چکا ہوں، عبداللہ بن حذافہ کا واقعہ، اور اگلی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کسریٰ کے پاس بھیجا جماعت بنا کر، عبداللہ بن حذافہ بھی اس میں تھے اور شجاع بن وہب بھی اس میں تھے، عبداللہ بن عمر بھی روایت میں آتا ہے کہ اس میں تھے۔ یہ خط لے کے گئے کسریٰ کے پاس۔ کسریٰ کو غصہ آیا کہ انہوں نے مجھے خط کیوں لکھا ہے اور انہوں نے مجھے دعوت کیوں دی ہے، اور اس سے بڑا غصہ اس بات پر آیا کہ انہوں نے اپنا نام پہلے لکھا ہے اور میرا نام بعد میں لکھا ہے۔ یہ میری انہوں نے کیا توہین کی ہے اور میری عزت کے خلاف ہے یہ بات کہ میرا نام بعد میں لکھا اور اپنا نام پہلے لکھا۔ معلوم کیا کون لوگ ہیں یہ تو بیچارے بڑے کمزور لوگ ہیں اور مدینے میں رہتے ہیں، بیچارے فاقہ مست قوم ہے، نہ کھانے کو ہے نہ پہننے کو ہے، آپ کوئی بڑی لمبی چوڑی فوج نہ بھیجیے، یہ تو بہت کمزور لوگ ہیں، آپ صرف 2 فوجی بھیجیے جو ان کو گرفتار کر کے لائیں۔ بازان جو یمن کا گورنر تھا اس کو حکم دیا کسریٰ نے کہ ان کو گرفتار کراؤ۔ وہاں سے اس نے 2 فوجی آج گرفتار کرنے کے لیے بھیجے۔ یہ دونوں فوجی روانہ ہوئے یمن سے، پہلے طائف پہنچے، طائف کے کفار سے ملے۔ بھائی کیسے آنا ہوا کہ ہم انہیں محمد نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے بڑے بادشاہ کسریٰ نے بھیجا ہے حکم سے، ہم انہیں لینے کے لیے آئے۔ مکے طائف کے کفار نے بڑی چین کا سانس لیا اور کہنے لگے اب تو بڑی سپر طاقت ان کے مقابلے میں آ گئی ہے، اب تو ہم اطمینان سے بیٹھ جائیں، اب تو بڑا بادشاہ ان سے خود ہی نمٹ لے گا۔ اندازہ نہیں ہوتا نا، انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ دعوت کے ساتھ اللہ کی کیا غیبی مدد ہے۔ اور صاحب تو ہر سمجھتے تھے اگر تم اپنی گلی میں گشت کرتے ہوئے لندن اور امریکہ کی نیت کر لو تو تمہارے گشت کے اثرات وہاں تک پہنچیں گے، وہاں تک تم نیت کر لو۔ اگر تم گشت میں تو صاف فرماتے تھے کہ محنت ایک ہے میدان 3 ہے، محنت ایک ہے میدان 3، محنت ایک ہے میدان 3 ہے، کیونکہ محنت کے 2 رخ ہیں۔ اپنی ذات کو محنت کا میدان بنانا، فرماتے کہ یہ صالحین کی محنت ہے، نہ یہ انبیاء کی محنت ہے، نہ یہ شہداء کی محنت ہے، نہ یہ صدیقین کی محنت ہے، اس لیے کہ 4 قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ ان 4 قسموں میں اسی میں اللہ کا انعام ہے، اکثریت محنت کرنے والوں کی ہے، اکثریت محنت کرنے، انبیاء، صدیقین، شہداء، یہ 3 قسم محنت کرنے والے ہیں۔ صالحین وہ ہیں جو اپنی ذات پر محنت کرتے ہیں، میری نماز، میرا ذکر، میری تلاوت، مجھے کوئی مطلب نہیں کسی سے، کوئی دین پر آئے یا نہ آئے، مجھے تو اپنی فکر ہے، میرا تو اپنا کام ہے اور میں تو اپنی عبادت کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہوں، باقی مجھے کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ بات آپ پہلے سنتے جائیے کہ اپنی ذات پر صرف محنت کرنے سے ایمان کی تکمیل بھی نہیں ہوتی، یہ بات آپ یاد رکھیے۔ صرف اپنی ذات کو اگر کوئی آدمی محنت کا میدان بنا لے کہ میری اپنی نماز، میری اپنی تہجد، میرا اپنا ذکر و تلاوت، میں کوئی گناہ نہیں کروں گا اور میں کوئی نیکی کام نہیں چھوڑوں گا، اگر کوئی آدمی صرف اپنی ذات کی فکر میں لگا ہوا ہے تو ایمان کی تکمیل کے لیے کافی نہیں ہے جب تک دوسروں کو دعوت نہ دے۔ سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، اے بھائی ہاتھ رکھا کرو منہ پہ، یہ بات نہیں، ہاتھ رکھو منہ پر، دھیان سے سنو میں کیا کہہ رہا ہوں۔
اپنے ہر مسلمان کے اپنے ایمان کی تکمیل دوسروں کو دعوت دینے میں. جو علماء لکھا میں عرض کروں صاحب لکھا کہ اپنے کمالات عملیہ، اپنے کمالات علمیہ یہ ایمان کی تکمیل کے لیے کافی نہیں ہے جب تک آپ دوسروں کو جا کر عمل پر آمادہ نہ کریں. پڑھیے آپ قرآن، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ ایمان باللہ تو دوسروں کو دعوت دینے پر موقوف ہے. لکھا علماء نے مجموعے کی اصلاح کی کوشش، یہ اپنے ایمان کی تکمیل ہے. تو میں نے عرض کیا کہ میدان تین ہے. اپنی ذات محنت کا میدان ہو تو صالحین کی محنت ہے. کوئی علاقہ، کوئی قوم محنت کا میدان ہو تو یہ تمام انبیاء کا میدان محنت ہے. جتنے بھی انبیاء آپ دیکھیں گے ہر نبی کا کے نام کے ساتھ اس کی قوم کی نسبت ہے. الی ثمود اخاهم صالحا الی عاد اخاهم هودا. پڑھتے چلے جائیے قرآن. تیسری محنت جو ہے وہ محنت سید الانبیاء والی ہے. وہ محنت اس امت کے ذمہ ہے. یہ امت اگر اپنی ذات کو میدان محنت بنائے گی تو بھی کامیاب نہیں ہوگی، اور اگر یہ اپنے علاقے کو میدان محنت بنائے تب بھی وہ مدد نہیں آئے گی جو مدد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. اور اگر یہ سارے عالم کو ایک وقت میں اپنے سامنے رکھ کر کام کرے تو پھر اس امت کی مدد اس طریقہ محنت اور اس دائرہ محنت پر ہوگی جو دائرہ محنت اس امت کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. یہ سمجھنی چاہیے. چنانچہ میں کہہ رہا تھا کہ ادھر یہ کفار طائف خوش ہو گئے کہ لو جی اب تو بڑی طاقت ان کے مقابلے پر آ گئی. اب تو بڑی طاقت آ گئی مقابلے پر، اب کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں جاؤ تم، اور ان کا بڑا اکرام کیا. یہ وہاں پہنچے دونوں فوجی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ تھا اور آپ کی اعلیٰ صفت یہ تھی کہ آپ کو قتل کرنے کے لیے، آپ کی گرفتار کرنے کے لیے، آپ کی جاسوسی کرنے کے لیے جس ارادے سے بھی کوئی آتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ آنے والے کے ساتھ اکرام کا برابر تھا، چاہے وہ اذیت دینے والا ہو چاہے وہ احسان کرنے والا ہو. جو اکرام ایک محسن کا تھا وہی اکرام ایک اذیت دینے والے کا تھا. ہمارے درمیان اختلاف اور انتشار اس لیے ہے کہ ہمارا ذہن آنے والے کی ذہنیت کے اعتبار سے کام کرتا ہے. یہ ہمارا مخالف ہے، یہ ہماری پارٹی کا نہیں ہے، یہ ہمارے علاقے کا نہیں ہے، یہ ہمارے مزاج کا نہیں ہے، یہ ہماری جماعت میں سے ہی نہیں ہے. یہ مسلمانوں کی ذہنیت اس زمانے میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے امت کو کہ کوئی اگر تمہارے قتل کے ارادے سے بھی آئے، کوئی تمہارے قتل کے ارادے سے بھی آئے، تمہیں اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے آپ سوچیے تو. علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قاتل کو ہدیہ دیا کرتے تھے. اپنے قاتل کو اس طرح پہچانتے تھے جیسا کوئی آدمی اپنے پڑوسی کو پہچانتا ہے. لوگوں نے کہا کہ علی رضی اللہ کہ آپ نے قاتل کو پہچانتے کہ ہاں یہ فلاں ہے، میں اسے ہدیہ دیتا ہوں، وہ میرے قتل کے ارادے کیے ہوئے. تو لوگوں نے کہا مومنین، جب آپ کو معلوم ہے اور یقین ہے کہ یہ آپ کا قاتل ہے تو آپ اسے قتل کیوں نہیں کر دیتے؟ ارے میں اسے کیسے قتل کر دوں؟ اگر میں نے اپنے قاتل کو قتل کر دیا تو پھر میں شہادت کے درجے کو کیسے پہنچوں گا؟ مجھے تو شہادت ملے گی. اگر میں نے قاتل کو قتل کر دوں تو مجھے شہید کون کرے گا؟ گویا میں اپنی
شہادت کے سبب کو پہلے ختم کر دوں. دوسری بات یہ فرمائی کہ جب اس نے مجھے ابھی قتل کیا نہیں ہے تو میں اس کو پہلے قتل کیسے کر سکتا ہوں؟ قتل تو قصاص میں ہوگا، اور قصاص تو جو ہوگا جو پہلے مجھے قتل کرے. ایسے 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 بڑے دل ہوا کرتے تھے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ تنگ دلی سے فرقے بندے، امتیں بنتی. تنگ دلی سے فرقے بندے، امتیں بنتی. چنانچہ یہ دونوں فوجی پہنچے آپ کے پاس آپ کو گرفتار کرنے کے لیے. آپ چاہتے دونوں کو قتل کر دیتے، لیکن نہیں. سوال اس کا نہیں ہے کہ انہیں ختم کر دو، سوال اس کا ہے کہ یہ جو ارادہ لے کر آئے ہیں، ان کا ارادہ ہمارے قتل کا ہے، ہمارا ارادہ ان کی ہدایت کا ہے. ہمارا ارادہ دیکھو، جو اصل وجہ ہے باطل کے فنا ہونے اور مغلوب ہونے کی، وہ یہ ہے اگر آپ کا ارادہ ان سے مقابلے کا ہے، اگر آپ کے ارادہ ان سے مقابلے کا ہے تو پھر وہ مدد نہیں ہوگی جو مدد آپ کی ان کی ہدایت کے چاہنے سے ہوگی. آپ اور آپ کے صحابہ تو میدان قتال میں بھی خوشامد کرتے تھے دشمن کی. اب بھی تم سے کہتے ہیں کہ یہ حق قبول کر لو، کیوں لڑ رہے ہو؟ لڑائی چھوڑ دو، حق قبول کر لو. کتنے واقعات ہیں. امام ابو حنیفہ کے نزدیک میدان قتال میں دعوت دینا مستحب ہے. کہ یہاں بھی ابھی چاہتے ہیں کہ تم حق قبول کر لو، بجائے قتل ہو کر جہنم میں جانے کے حق کو قبول کر کے جنت میں جاؤ نا. کیا ضرورت ہے لڑنے کی؟ کیا ضرورت ہے؟ میں نے عرض کیا کہ آنے والے کے ساتھ معاملہ اگر آنے والے کے حساب سے کرو گے تو اللہ کی مدد کا کوئی وعدہ نہیں ہے. اور اگر تم میرے بندوں کو باوجود یہ کہ وہ تمہاری جان کے دشمن ہیں، اگر اس کے باوجود تم ان کے لیے ہدایت چاہتے ہو تو پھر مجھے جسے ہدایت دینی ہوگی اس کو تمہارا معاون بنا دوں گا، اور جس کو مجھے ہدایت نہیں دینی ہوگی میں اس کو تمہارے راستے سے ہٹا دوں گا. یہ دو چیزیں ملتی ہیں قرآن میں بھی، حدیث میں بھی، سیرت میں بھی. یہ دو چیزیں ملتی ہیں. تم تو ان کی ہدایت کی تمنا کرو، باقی ہمارا کام ہے. اللہ فرمائے ہمارا کام ہے کہ ہم ان کو عذاب دے کر جہنم میں رکھیں یا ان کو ہدایت دے کر آپ کا معاون بنائیں. یہ ہمارا کام ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ دعوت دیجئے، یہ آپ کا کام ہے. ان سے نمٹنا ہمارا کام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں دونوں کو قتل کر دیتے، لیکن نہیں. یہ تو ہمارے پاس بادشاہ تک بات کے پہنچانے کا اور یمن کے گورنر بازان تک بات کے پہنچانے کا ذریعہ آیا ہے. آپ نے فرمایا صحابہ سے انہیں دونوں فوجیوں کو آرام کراؤ، رات کو انہیں ٹھہراؤ. رات کو انہیں رکھا گیا. فرمایا کہ صبح فجر میں ہمارے سامنے ان کو پیش کرنا. دونوں فوجی آئے آپ گرفتار کرنے کے لیے. رات کو آرام کرایا، صبح پیش کیا گیا آپ کے سامنے. آپ نے فرمایا فوجیوں سے کہا جو آپ گرفتار کرنے کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں. کس نے کہا ہے؟ کہ جی کسریٰ نے، بڑے بادشاہ نے حکم دیا ہے. آپ نے فرمایا کہ تمہیں جی کسریٰ نے مجھے لے جانے کا حکم دیا ہے، اب تم مجھے گرفتار کر کے کہاں لے جاؤ گے؟ رات میرے آقا اللہ نے تمہارے آقا کسریٰ کو رات قتل کر دیا. اسی رات کہ اتنی جلدی خبر کہاں سے آ سکتی ہے؟ ہمارے ہیں اتنی دور کی مسافت سے 20 دن کا سفر ہے، مہینے کا سفر ہے. آپ کہہ رہے کہ آج کی رات. ان میں ایک سمجھدار آدمی تھا، اس نے فوراً وقت اور تاریخ لکھی کہ آج اس وقت اس تاریخ میں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ آج کی رات کس طرح کو اللہ نے قتل کر دیا. اس نے فوراً وہاں سے گھوڑا دوڑایا یمن کی طرف کہ فوراً جاؤ خبر لو. وہاں سے جواب آیا کہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے. یہ دونوں فوجی اس بات کو سن کر دونوں ایمان لے آئے. دونوں ایمان لے.
اور وہاں خبر پہنچی یمن کہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ آج کی رات کسرا کے بیٹے شہروے نے اپنے باپ پرویز کو قتل کر دیا ہے۔ پورے یمن کا گورنر، اس کی رعایا، اس کی فوج، اس کے سارے جتنے غلام اور اس کے خدام تھے، سب کے سب یہ خبر سن کر سب اسلام میں داخل ہوئے۔ ہم تو عرض کرنا یہ چاہتے ہیں، ان واقعات سے صرف واقعات بتانا مقصود نہیں ہے، بتانا یہ چاہتے تھے کہ وہ غیبی مددیں اور رعب جس سے اللہ نے مسلمان کی مدد کی تھی، وہ یہ دعوت کہ آپ دین کا پیغام خود پہنچا۔ تو میں نے ایک بات پر عرض کی ہے، یہ ایک بات میں نے عرض کی کہ ایک دعوت ہے جس پر اللہ کی طرف سے مدد کا وعدہ ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، ایک وعدہ، ویثبت اقدامکم، تمہارے قدموں کو باطل مقابلہ جمائیں گے تمہارے دین پر۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ دوسری مدد کا جو وعدہ ہے، دوسرا جو مدد کا وعدہ ہے، وہ مدد کا وعدہ آپس کی اجتماعیت پر ہے، آپس کی اجتماعیت پر مدد کا وعدہ۔ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، یہ قرآن کی آیت ان غیروں کے بارے میں نازل کی گئی تھی جن کے جمع ہونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر ہوتا تھا کہ یہ جمع ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کریں گے۔ فرمایا کہ آپ ان کے جمع ہونے سے پریشان نہ ہوئیے، کیونکہ ان کے آپس میں دل پھٹے ہوئے ہیں، ان کفار کے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہیں، آپ ان کے جمع ہونے سے پریشان مت ہوئیے۔ لیکن اگر یہی بات مسلمان میں پیدا ہو جائے کہ یہ جمع ہو رہے ہیں مگر ان کے دل آپس سے پھٹے ہوئے ہیں، تو یہ کہیں کہ باطل کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایسے مسلمانوں کے جمع ہونے سے جن کے دل آپس سے پھٹے ہوئے ہیں۔ جس طرح مسلمان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان اہل باطل کے جمع ہونے سے جن کے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہیں۔ صاف بات۔ جس طرح مسلمان کو تشویش نہیں تھی کہ باطل کے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہیں، جمع ہو جائیں تو ہو جائیں، ایسے ہی باطل بھی بے فکر ہے کہ اگر یہ مسلمان جمع ہوتے ہیں، لیکن آپ صاف تو بات کرتا ہوں کہ جسموں کا جمع ہونا اجتماع نہیں ہے، جسموں کا جمع ہونا یہ دلوں کا جمع ہونا اجتماع ہے، دلوں کا جمع ہونا اجتماع ہے، دلوں کا جمع ہونا اجتماع ہے۔ یہ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، پہلی ہماری بات ہے بہت اہم ضروری کہ دوسرا سبب اللہ کی مدد کا وہ آپس کی اجتماعیت، وہ آپس کی اجتماعیت ہے۔ اس اجتماعیت کے لیے 4 کام دیے گئے اس امت کو، 4 کام دیے گئے اس امت کو آپس کی اجتماعیت کے لیے۔ پہلا کام یہ ہے کہ آپ نرمی اختیار کریں، آپ نرمی اختیار کریں، سختی نہیں، اس لیے کہ شدت وہ دین کے کاموں کو اتنا معیوب کر دیتی ہے، اور غصہ، کیونکہ غصہ ایمان کی حلاوت کو ایسا ختم کر دیتا ہے، غصہ ایمان کی حلاوت کو ایسا ختم کر دیتا ہے جیسا کہ ایلوا وہ شہد کے مٹھاس کو ختم کر دیتا ہے۔ حدیث سے جو میں عرض کر رہا ہوں صحیح روایت، ایلوا سب سے کڑوا ہوتا ہے کہ جس طرح ایلوا شہد کی حلاوت کو ختم کر دیتا ہے، اس طرح غصہ ایمان کی حلاوت کو ختم کر دیتا ہے۔ صحیح حدیث ہے۔ غصہ کس طرح کہیں گے؟ غصہ
جو کہ بے اصولی پر غصہ کرنا سب سے بڑی بے اصولی ہے. بے اصولی پر دو چیزیں ہیں الگ الگ. ایک بے اصولی ہے، ایک بے اصولی ہے. ایک منکرات ہیں، منکرات الگ ہیں، بے اصولی الگ چیز ہے. منکرات پر غصہ ہونا یہ تو آدمی کا ایمان کے کمال کی علامت ہے. جو آدمی منکر کو دیکھ کر غصہ ہو جائے اور ناراض ہو جائے، یہ تو اس کے کمال ایمان کی علامت ہے. میں وہی حدیث بیان کر رہا ہوں، پوری حدیث طرح ہے کہ اگر منکر کو دیکھ کر کسی کو غصہ آتا ہے تو یہ اس کے ایمان کے کمال کی علامت ہے. اور اگر کوئی آدمی بلا وجہ غصہ ہوتا ہے تو یہ کہیں کہ اس کے ایمان کی، بلکہ یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی منکر کو دیکھ کر ناراض نہیں ہوتا اور منکر کو دیکھ کر اسے غصہ نہیں آتا تو اس کے ایمان کا ذائقہ ختم ہو چکا ہے. ایمان کا ذائقہ، ایمان کی حقیقت نہیں، ایمان کا ذائقہ بھی ختم ہو چکا ہے. ایمان کا ذائقہ بھی ختم ہو. اور اگر کوئی شخص منکر کو دیکھ کر ناراض ہوتا ہے تو یہ اس کے کمال ایمان کی علامت ہے. تو میں نے عرض کیا کہ دو چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں. ایک منکرات ہیں، ایک بے اصولیاں ہیں. منکر کو دیکھ کر آدمی کا بے چین ہو جانا یہ تو اس کے کمال ایمان کی علامت ہے. جس کا ایمان جتنا قوی ہوگا، جس کا ایمان جتنا بلند ہوگا، یہ کہیں کہ اس کو منکر کو دیکھ کر اتنا ہی زیادہ پریشان ہو جائے گا. اور جس کا ایمان جتنا ضعیف اور کمزور ہوگا، کیونکہ وہ منکر کو دیکھ کر اتنا کم سے کم متاثر ہوگا، یہاں تک کہ جب ایمان دل سے ختم ہو جائے گا تو پھر آدمی منکر کو دیکھ کر خوش ہوگا. منکر کو دیکھ کر یہ ایمان کے ختم ہونے کے علاوہ انہیں ہم نے عرض کیا کہ بے اصولی ہوگی لوگوں سے، بے اصولیاں ہوں گی لوگوں سے. کیوں؟ ایک انسان ہے، جب بے اصولی کسی سے ہو جائے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ بے اصولی کس عذر کی وجہ سے ہوئی ہے. یہ بے اصولی کس عذر سے ہوئی، بہت اہم بات ہمیں اس کا. بے اصولی کیوں ہوئی؟ کیونکہ یہ بے اصولی ہو جائے کسی سے تو اس کی وجہ معلوم کرنی پڑے گی کہ وجہ کیا ہوئی. کیونکہ عام طور سے بے اصولی ہوتی ہے کسی رکاوٹ کی وجہ سے، کسی عارض کی وجہ سے یا کسی مجبوری کی وجہ سے. میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ تمہیں عصر کی نماز بنو قریظہ پڑھنی ہے. یہ حکم دے دیا. عصر کی نماز بنو قریظہ پہنچ کر پڑھنی ہے. عصر کی نماز راستے میں تاخیر ہو گئی پہنچنے میں اور سورج غروب ہونے لگا. تو آدھی جماعت نے کہا بھائی نماز پڑھ لو، اس لیے کہ سورج غروب ہو رہا ہے، نماز قضا ہو جائے گی. آدھی جماعت نے نماز پڑھ لی عصر کی. آدھی جماعت نے کہا نہیں، ہمیں اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ ہمیں بنو قریظہ پڑھ کے عصر پڑھنی ہے، بنو قریظہ پہنچ کر عصر پڑھنی ہے. انہوں نے نہیں پڑھی، نماز قضا ہو گئی. انہوں نے پڑھی بنو قریظہ پہنچ کر. آدھوں نے پڑھ لی راستے میں، قضا نہیں کی نماز. آدھوں نے قضا کر دی، نہیں پڑھی کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے. کیا یہ اتنی بڑی غلطی ہوئی کہ نماز قضا کر دی جان بوجھ کر؟ یہ غلطی کیوں ہوئی؟ غلطی اس لیے ہوئی کہ یہ سمجھے نہیں کہ آپ کے کہنے کا مطلب کیا تھا. سنیے آپ میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ بیچارہ سمجھے نہیں، یہ سمجھے نہیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے. جب واپس آئی جماعت اور کارگزاری ہوئی، روایت میں ہے، بخاری کی روایت ہے، لم يعنف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ان کو ڈانٹا کہ تم نے کیوں نہیں پڑھی، نہ ان کو ڈانٹا کہ تم نے کیوں پڑھی. آپ نے فرمایا کہ ایک عارض پیش آ گیا، تم وہاں نہیں پہنچ سکے، یہی سمجھے کہ بنو قریظہ پہنچ کر پڑھنی ہے، انہوں نے بھی ٹھیک کیا. تم یہ سمجھے کہ بھئی نماز قضا ہو جائے گی، پڑھ لو، تم نے بھی صحیح کیا. نہ کسی کو ڈانٹا، نہ کسی کو جھڑکا، بات نہیں کہی. تو میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ بے اصولیاں ہوتی ہیں لوگوں سے، لیکن بے اصولیاں کا کوئی سبب ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ غلطی کرنے والے کے ساتھ معاملہ شفقت کا کرو، مشقت کا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اصول بتلانا ہے. اصول کی تعلیم دینے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ غلطی کرنے والے کے ساتھ معاملہ شفقت کا کریں، اس کے قریب ہوں. غلطی کی انہوں نے معلوم کرو غلطی کیوں ہوئی ہے. اسے کہتے ہیں کہ جب کسی کو غلطی ہو جائے تو اس کی کوتاہیاں نہیں، اس کی قربانیاں یاد کرو. اور جب مسلمان کوئی گناہ کرے، اس سے کوئی غلطی ہو، تو اس کی خرابیاں نہیں، اس کی خوبیاں تلاش کرو. اس کی خوبیاں تلاش کرو، خرابیاں نہیں، خوبی تلاش کرو. غلطی ہوئی، بہت بڑی غلطی. حاتم بن ابی بلتع ایک صحابی تھے، بدری صحابی ہیں. انہوں نے مکے والوں کو خط لکھ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. ادھر خط چلا، ایک عورت خط لے کے گئی. روبہ خاخ ایک مقام تھا، وہاں وہ عورت وہاں تک پہنچی تھی کہ وہیں سے اللہ نے فرمایا کہ آپ کے جنگ کی تیاری اور مکے پر حملے کی تیاری کی خبر آپ کا صحابی، آپ کا آدمی وہ خبر کر رہا ہے مشرکین کو. آپ دیکھیں کتنی بڑی جرم، کتنی بڑی غلطی ہے، کتنا بڑا جرم کہا جائے اور جاسوسی کہا جائے یا کیا کہا جائے کہ مشرکین کو خبر کر رہے ہیں چھپ کر آپ کے حملہ کرنے کی تیاری کی خبر. بہت بڑی غلطی تھی. دو صحابی گئے، اس عورت کو پکڑا راستے میں، اس سے خط لیا، واپس آئے، خط کھلا تو بات سب کے سامنے کھل گئی کہ بھئی انہوں نے کفار کو خط لکھا ہے مکہ مکرمہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں. فرمایا حاتم کہاں ہے؟ حاتم یہ کیا ہے؟ خط آپ کا ہے کہ جی خط میرا. آپ نے خبر کی کفار مکہ کو ہمارے حملہ کرنے کی کہ جی میں نے خبر کی. حضرت عمر نے فرمایا اسے میرے حوالے کیجئے، میں اسے قتل کر دوں. میں کیوں؟ عمر کیوں؟ پہلے معلوم کرو عمر کہ اس نے ایسا کیوں کیا. آپ سے بھلا کفار کے ساتھ مل کر ان کو اندر کی خبریں پہنچا رہے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ چھپ کر خاموشی سے تیاری کر رہے تھے مکے پر حملہ کریں. اسلام کی فتح ہونی ہے، مکہ فتح ہونا ہے. ایک صحابی اتنی بڑی غلطی کر لیں کہ دشمن کو بتا دیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. حضرت نے فرمایا اسے قتل کر دیتا ہوں. میں کہ نہیں، اسے پوچھو کیا وجہ ہے. اب اے حاطب تم نے ایسے کیوں کیا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ بات یہ ہے، اگر سارے مکے والوں کو بتا دیا جائے کہ آپ حملے کی تیاری کر رہے ہیں اور وہ آپ سے زیادہ تیاری کر لیں آپ سے مقابلے کی، اللہ پھر بھی آپ کو غالب کریں گے. اللہ کی مدد آپ کے ساتھ یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر میں نے چند لوگوں کا ایک آدمی کو اگر میں نے خبر کر دی ہے تو مجھے تو یقین ہے کہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، اللہ آپ کو غالب کر کے رہیں گے. حاتم بتاؤ تو صحیح پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ ہے نا کہ اصل بات یہ ہے کہ میرے بچے وہاں ہیں، آپ حملہ کرنے والے ہیں ان پر. میں نے کفار مکہ پر احسان کیا ہے تاکہ وہ احسان کے بدلے میرے بچوں کی من سے بات کی ہے.
کہ تم میرے بچوں کی حفاظت کر لو، تو میں ایک بات بتاؤں کہ کیا بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں، تم اپنا انتظام کر لو تاکہ اس احسان کے بدلے وہ میرے بچوں کی حفاظت کر لیں۔ آپ سنیے تو سنیے، ایک آدمی کی کمزوری ہے، ایک آدمی کی میرے بچے ہیں، ان بچوں کی حفاظت کے لیے میں نے کفار پر احسان کیا ہے۔ فرمایا کہ عمر یہ حاطب ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کا عذر قبول کرنا چاہیے۔ عذر ہے ان کی بات قبول کرنی چاہیے۔ آپ سوچیے تو صحیح، اتنی بڑی غلطی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح نبھایا۔ نہ انہیں قتل کیا، نہ ان کو نکالا، نہ ان کو الگ کیا، کوئی نہ الزام، کوئی نہ کوئی سزا، بلکہ یہ کہہ کر کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، آپ کو یہ عذر تھا، کوئی حرج نہیں ہے، بات ختم ہو گئی۔ ہمارے اس زمانے میں مسلمانوں کے درمیان کی پھوٹ یہ ہے، آپس کا افتراق یہ ہے کہ ایک دوسرے کی پر الزام لگانے، ایک دوسرے کو کمزور کرنے میں ساری قوت صرف ہو رہی۔ میں تو اس زمانے کے حالات دیکھ کے حیران ہوں کہ مسلمان کی تکفیر پر زیادہ قوت لگا رہا ہے بنسبت اس کے کہ کسی غیر کی تسلیم پر قوت لگاتا ہے۔ اس زمانے میں تکفیر مسلم زیادہ عام ہے تسلیم کافر سے، یہ بڑی حیرت کی، افسوس کی بات ہے، یہ بڑی حیرت کی بات ہے۔ تسلیم کافر سے تکفیر مسلم پر قوت زیادہ لگتی ہے۔ حالانکہ اس امت کا کام یہ تھا کہ یہ بجائے اپنوں کی گمراہی کی کوشش کے یہ غیروں کی ہدایت کا ذریعہ بنتے۔ میں نے ایک مثال دی ہے، میں نے ایک بات عرض کی ہے، اتنی بڑی غلطی کو آپ نے کیسے نبھایا؟ اس اللہ نے فرمایا کہ آپ تو رحمت بن کر چلیے اور نرم ہو کر رہیے۔ یا ادھر تو معاملہ ان کے ساتھ یہ کیا ہے، ادھر مسجد میں پیشاب کرنے والے کے ساتھ وہ شفقت کا معاملہ کیا اور معاملے کو اتنا ہلکا کر دیا۔ کیا بات ہو گئی؟ اگر مسجد میں کسی نے پیشاب کیا تو کیا ہو گیا؟ جب ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے، ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے، تو پھر ایک مسجد ایک مسلمان سے افضل کیسے ہو سکتی ہے؟ سوچیے نا، ساری مسجدیں بیت اللہ سے ادنا ہیں، بیت اللہ کے تابع ہیں، بیت اللہ کے تابع ہیں ساری دنیا کی مسجدیں۔ اگر آپ اس میں اندازہ کر لیجئے کہ جب ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے تو پھر ایک مسلمان کا اگر پیشاب مسجد میں نکل گیا اور خطا ہو گیا، آپ ہمارے بیٹھ جاؤ، اطمینان سے پیشاب پورا کر دیا، مسجد پاک ہو جائے گی۔ مسجد کا ناپاک ہونا اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنا ایک مسلمان کو پیشاب کے روکنے کی تکلیف کا ہونا بڑی بات ہے۔ ہم عرض کرنا چاہتے ہیں کہ بے اصولیاں ہوں گی ساتھی، ہمارا کام یہ ہے کہ غلطی پر اصول کا مذاکرہ کیا جائے، اس لیے کہ مذاکرے میں نفع ہے، مواخذے میں نقصان ہے۔ مذاکرے میں نفع ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، کہ مذاکرے میں نفع ہے اور مواخذے میں نقصان ہے۔ آپ پکڑ کریں، آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ نے ایسا کیوں کیا، بس آپ داروغہ بن کے بیٹھ جائیں اور ساتھیوں کی پکڑ کرتے رہیں، آپ نے کیوں کیا، آپ نے وہ کیوں کیا۔ اس نبی کو حکم ہے کہ اجتماعیت کے ساتھ، تو اجتماعی جب ہو سکتی ہے جب یہ چار کام ہوں کہ آپ درگزر کریں، آپ درگزر کریں، اور دوسرا کام یہ فرمایا کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں، آپ ان کے لیے استغفار کریں، آپ نرم ہو کر رہیں، آپ ان سے درگزر کریں، آپ ان کے لیے استغفار کریں،
اور چوتھا کام یہ بتایا کہ آپ آپس کی اجتماعیت کے لیے ان سے مشورہ کریں. یہ ہے 4 کام جو میں عرض کرنا چاہتا تھا آپس کی اجتماعیت کے. اس لیے میرے دوستو عزیزو، ہمارا اصول ہے یہ کہ ہم غلطی کرنے والے کی غلطی کو چھپائیں گے، خوبیاں ظاہر کریں گے اور خرابی چھپائیں گے. تو مسلمان کا حق ہے. میں کہتا ہوں کسی کی غلطی کو چھپانا مداہنت نہیں ہے، کسی مسلمان کی غلطی کو اچھالنا یہ اصل نفاق ہے. اصل نفاق یہ منافقین کا کام تھا. یہ منافقین کا کام تھا کہ جب ایمان والوں کو غلطی ہو جاتی تھی تو منافقین اس کو پھیلایا کرتے تھے. قرآن پڑھیے آپ، قرآن نے منافقین کی علامت یہ بیان کیا. منافقین کی علامت بیان کی کہ اگر مسلمانوں کی کوئی غلطی معلوم ہو جائے منافقین کو تو یہ اس کو اچھالا کرتے تھے، اور اگر مسلمانوں کی کوئی اچھی بات پہنچ جاتی منافقین کو کہ فلاں جگہ یہ مدد ہو گئی ہے، فلاں جگہ مسلمان غالب آ گئے ہیں، فلاں جگہ مسلمانوں کی مدد ہو گئی ہے، تو منافقین غم میں ان کے چہرے کالے ہو جاتے تھے غم میں. اللہ مجھے معاف فرمائے، یہ تعصب مسلمانوں کے آپس کا تعصب مسلمانوں کو یہاں پہنچا چکا ہے کہ اگر کسی علاقے کے مسلمانوں کو کوئی خیر حاصل ہو تو ان کے مخالفین کو غم ہوتا ہے، اور اگر ان کے مخالف کو کوئی مصیبت آ جائے تو ان کے مخالف خوش ہوتے ہیں. یہ حالانکہ یہ صفت منافق کی تھی. پڑھیے آپ قرآن اور پڑھیے آپ حدیث، آپ کو خوب ملے گا قرآن حدیث میں کہ منافقین مسلمانوں کی اچھی خبروں سے پریشان اور غمگین ہوا کرتے تھے، اور کوئی بری خبر آ جائے مسلمانوں کے بارے میں تو منافقین خوش ہو جایا کرتے تھے کہ چلو اچھا ہوا ان کے ساتھ یہ ہوا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ اجتماعیت کے ہمیں اسباب دیے گئے ہیں. اس لیے فرمایا کہ مسلمان کے عیب کو چھپاؤ، مسلمان کے عیب کو چھپاؤ، مسلمان کو بے قیمت نہ کرو، اس لیے کہ مسلمان کی تحقیر ارتداد کا سبب ہے. مسلمان کی تحقیر مسلمان کی تحقیر ارتداد کا سبب، مسلمان کی تحقیر ارتداد کا سبب. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں وقت ہو گیا نکلنے کا لیکن تاخیر ہو رہی. آپ چلیں تو صحابہ چلیں، اور صحابہ سب انتظار میں کہ آخر آپ کیوں تاخیر کر رہے ہیں؟ وقت ہو گیا نکلنے کا، آپ چلنے رہے. آپ انتظار کرتے رہے. کافی دیر کے بعد حضرت اسامہ سامنے سے تشریف لاتے ہوئے نظر آئے. فرمایا ہم اسامہ کا انتظار کر رہے تھے، چلو. ہم اسامہ کا. اہل یمن نے کہا کہ اچھا اس کے انتظار میں ہمیں روکا گیا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کی کیا حیثیت ہے؟ ان کا انتظار میں ہمیں روکا گیا ہے، اس کا انتظار کیا جا رہا تھا اسامہ کا. جب اعتراض آیا ابو بکر صدیق کے زمانے میں، سب سے پہلے اہل یمن مرتد ہوئے. پوچھا گیا اہل یمن کے ارتداد کا سبب کیا ہے، تو بتایا گیا کہ اسامہ کے انتظار کا حقیر سمجھنا یہ ان کے ارتداد کا سبب بنا. اس نے کہا کسی کو آپ نہیں جانتے، اللہ کہے کہ اس سے کیا درجہ ہے. حضرت اسامہ کے انتظار کو حقیر سمجھنا اہل یمن کے مرتد ہونے کا سبب بنا ہے. ڈرنے کی بات ہے، بہت ڈرنے کی بات ہے، یہ بہت ڈرنے کی بات ہے. انہیں میں نے عرض کیا کہ اصولی بات یہ ہے، اور دعوت کا مزاج اور نبی کی سنت یہ ہے اور خلفاء راشدین کا معمول یہ ہے کہ اگر غلطی کسی سے ہو جاتی ہے کہ اس کی غلطی کو اس طرح چھپاؤ جیسے کسی سونے والے کے سطر کو خاموشی سے چھپا دیا جاتا ہے. اس کو بھی نہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کا سطر کھلا ہوا ہے.
آپ سونے والے کو جگا کر اگر کہیں گے کہ آپ کا صدر کھلا ہوا ہے تو یہ طریقہ غلط ہے، کیونکہ آپ نے اس کو بتا دیا کہ آپ نے اس کا صدر دیکھا ہے، کیونکہ سونے والے کو نہ بتاؤ کہ اس کا صدر کھلا ہوا ہے۔ آپ سوچیے صحیح، اگر سونے والے کا صدر کھلا ہوا ہے اس کو بتانا بھی بے ادبی ہے، تو پھر کسی دوسرے کو بتانا فلاں کا صدر کھلا ہوا ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ ہاں لوگوں میں کمیاں ہوں گی، لوگوں میں عیوب ہوں گے، لوگوں میں غلطیاں ہوں گی، یہ فرشتے نہیں ہیں، یہ فرشتے۔ آج کل جھگڑا اس بات پر ہے کام کرنے والوں میں، بتاؤں کیا جھگڑا ہے؟ کام کرنے والوں میں جھگڑا اس بات کا ہے کہ کام کرنے والے ایسے ہونے چاہیے، ایسے ہونے چاہیے، ایسے ہونے چاہیے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اس کا علاج یہ ہے کہ ہر آدمی خود اپنے بارے میں غور کرے کہ مجھے ایسا ہونا چاہیے، باتیں ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ فلاں ایسا ہونا چاہیے تو یہ آپ کے اندر تکبر کی علامت ہے، اور اگر آپ کا فکر یہ ہے کہ مجھے ایسا ہونا چاہیے تو یہ آپ کے اندر تواضع کی علامت ہے۔ جو آدمی متواضع ہوگا وہ اپنا عیوب تلاش کرے گا، جس میں تکبر ہوگا وہ دوسرے کو عیوب تلاش کرے گا۔ دوسرے کو عیوب تلاش کرے گا۔ ایک علاقے کی شورا بن رہی تھی، ایک صاحب نے اعتراض کیا کھڑے ہو کر، جب انہوں نے سنا جی فلاں فلاں آدمی شورا میں لیے جا رہے ہیں، ایک علاقے کی شورا بن رہی تھی، تو انہوں نے کھڑے ہو کر اعتراض کیا کہ یہ بتائیے، مجھ سے کہا کہ یہ بتائیے پہلے کہ شورا کے لوگوں میں کیا صفات ہونی چاہیے اور ان کے کیسے اعمال ہونے چاہیے اور ان کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ جی ہاں، انہوں نے مجھ سے کھڑے ہو کر مجمع میں سوال کر دیا۔ میں نے فوراً جواب میں کہا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ شورا کے جتنے لوگ سب فرشتے ہوں، انسان ان میں کوئی نہ ہو۔ سب فرشتے ہونے چاہیے، پہلی شرط ہے شورا بننے کے لیے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ سارے ملائکہ ہوں گے، ایک بھی ان میں انسان نہیں۔ تو بیچارے فوراً وہیں بیٹھ گئے، کہنے لگے جی مجھے تو میری بات کا جواب مل گیا، آپ معاف کیجیے گا، آئندہ ایسے نہیں کروں گا۔ آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں نے کہا نہیں، آپ نے پوچھا ہے نا کیا صفات ہونی چاہیے مشورے والوں کی، میں نے کہا وہ سارے کے سارے فرشتے ہونے چاہیے، بالکل بے عیب ہو، کوئی گناہ ان سے نہ ہو، ان کا پچھلا پوری زندگی بالکل صاف ستھری ہو، ایسے لوگوں کو چن کر شورا بنائی جائے۔ وہ خود اسی ملک کے تھے جہاں کی شورا بن رہی تھی۔ میں کہا نہیں تھی، آپ جس کو آپ طے کر دیں گے ہم تو اسے قبول کر لیں گے۔ ہمارا کہنے لگے ہمارا سوال ہی محمل تھا، ہمارا سوال ہی بیکار سوال تھا۔ امت اس طرح نہیں بنتی، امت بنتی ہے خوبیوں کا بیان کرنے سے، امت بنتی ہے خصلتوں کو اپنانے سے، امت بنتی ہے ہر آدمی کو اچھی نظر سے دیکھنے سے۔ ورنہ آپ اگر یہ چاہیں کہ لوگ آپ کے معیار پر اتریں، آپ جس معیار پر آپ لوگوں کو چاہتے ہیں اس معیار پر تو آپ خود بھی نہیں ہیں۔ سیدھی بات ہے، ہر ایک کے بارے میں، ہم تو اپنے بارے میں کہتے ہیں ہمارا معیار ہی نہیں ہے یہ کہ ہم کسی کا معیار قائم کریں۔ یہ جو میں اتہموا انفسکم، اپنے آپ کو متہم کرو گے تو مجتمع رہو گے، دوسروں کو متہم کرو گے تو اختلاف ہوگا۔ اپنے کو متہم کرو گے تو اپنے کو متہم کرو گے تو مجتمع رہو گے، میں برا ہوں، کہ میں برا ہوں، کہ میں برا ہوں، سب جمع ہو جائیں گے۔ اور جہاں ایک دوسرے پر الزام لگاؤ گے وہاں تمہیں کوئی اس قابل نظر نہیں آئے گا جس کو کام لو۔ کیا مزاج تھا عیب کو چھپانے کا، اللہ اکبر۔ ایک لڑکی سے زنا ہو گیا اور اس کی بکارت اور اس کا گوارا پن ختم ہو گیا، وہ تو اللہ کا نظام ہے، اس سے غلطی ہوئی، اس نے زنا کر لیا۔
ایک عرصے کے بعد کہیں سے شادی کا پیغام آیا لڑکی کا، لڑکی والے کو خیال ہی ہوا کہ بھئی لڑکی سے غلطی ہو چکی ہے اور اس سے زنا ہو چکا ہے اور اس کی بکارت ختم ہو چکی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ سے چل کر مشورہ کر لیں کہ جی شادی کا پیغام آیا ہے لڑکی کا، کیا کریں کیسے کریں، لڑکی میں عیب ہے اور عیب چھپانا مناسب نہیں ہے، ہمیں بتانا چاہیے لڑکے والوں کو کہ بھئی ہماری لڑکی میں عیب ہے، چاہو شادی کرو چاہے نہ کرو، اس سے غلطی ہو چکی ہے۔ حضرت عمر جا کے مشورہ کیا، امین آپ ذرا بتائیے تو صحیح ہم کیا کریں، کیا لڑکے والوں کو بتا دیں لڑکی میں عیب ہے؟ یہ بیچاروں کی شامت آئی تھی، حضرت عمر جا کے پوچھ لیا اس بات۔ حضرت عمر نے فرمایا اگر تم نے لڑکے والوں کو لڑکی کے بارے میں اشارہ بھی کیا کہ ہماری لڑکی میں کوئی عیب ہے یا ہماری لڑکی اس قابل نہیں ہے یا ہماری لڑکی کے اندر ہماری لڑکی کا معاشرہ اچھا نہیں ہے، اگر تم نے لڑکی کی غلطی لڑکے والوں کو بتائی تو میں تم دونوں ماں باپ کو اتنی سخت سزا دوں گا کہ سارے ملکوں کے لیے عبرت ہو جائے گی۔ جاؤ اس کی شادی کرو اور ایسے شادی کرو جیسا کہ اس نے کبھی نامحرم کو اپنی آنکھ سے دیکھا بھی نہ ہو، حالانکہ اس سے زنا ہو چکا، زنا ہو۔ ایک زنا کرنے والے کے زنا کو چھپانا ایسا ہے جیسا کسی زندہ درگور لڑکی کو قبر سے زندہ نکال لیا جائے، اس کی جان اگر بچا لی جائے، اس سے زیادہ اجر اور اس سے زیادہ اہم ایک مسلمان کے عیب کو چھپانا ہے۔ حضرت نے یہ فرمایا اگر تم نے لڑکی والوں کو اس کی خبر کی تو میں تم دونوں ماں باپ کو وہ سزا دوں گا، حالانکہ سزا لڑکی کو جیسے کہ زنا کیا ہے، زنا کی خبر دینے والوں کو وہ سزا دوں گا کہ سارے ملک کے لیے عبرت ہو جائے گی۔ جاؤ اس کی شادی کرو اور ایسے شادی کرو جیسے کہ پاک دامن لڑکی کی شادی کی جاتی ہے، یہ بتایا۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ ہیں آپس کی اجتماعیت کے اصول۔ مسلمان کے عیب چھپاؤ، مسلمان کے عیب چھپاؤ، لیکن عیب سے کون پاک ہے؟ آپ میں 4 ہوں گے، کسی میں 6 ہوں گے، اس سے کیا فرق ہے؟ اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو، میری ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ آپس کی اجتماعیت، یہ مدد غیر مدد اور انفرادی دعوت، یہ 2 بنیادی سبب ہیں غیبی نصرت ہوتی ہے۔ اس لیے کام تو اللہ کی مدد سے ہوگا، کام تو اللہ کی مدد سے ہوگا، لیکن مدد کے ضابطے یہ ہیں، اس لیے اپنے آپ کو مدد کے ضابطوں پر لاؤ۔ یہ نہیں کہ اپنے مزاج سے چلو کہ نہیں، ہر کام کرنے والے کو اپنے مزاج تابع کرنا پڑے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج کو۔ آپ ڈاکٹری کریں، انجینئرنگ کریں، جو تعلیمات ان سارے شعبوں کی ہے اس کا پابند ہونا پڑتا ہے۔ اگر ہمارے ساتھ کہ دعوت اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مزاج ہے، آپ کے کیا اصول ہیں، کیا طریقے ہیں، ان طریقوں میں آپ کو پابند بنانا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کی مدد کا وعدہ حق ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، اس مزاج کے ساتھ چلو، اس لیے کہ اتباع سنت کا مطلب صرف معاشرے کی سنتیں یا عبادات کی سنتیں نہیں، بلکہ اتباع سنت میں دعوت اللہ کے مزاج کی بھی اپنے آپ کو اس کا ہی پابند بنانا ہے، کیونکہ دعوت میں بھی سنت ہے، دعوت کی بھی سنت ہے۔ دعوت کی سنت کیا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج دعوت یہ ہمیں آئے کہ اپنے آپ کو اس سے، ورنہ اگر آپ دعوت میں سنت کے تابع نہیں ہیں نعوذ باللہ تو سیاسی مزاج ہوگا، اور وہ طریقے لوگ اختیار کریں گے جو طریقہ دنیا والے دنیا کے لیے اختیار کرتے ہیں، پھر وہ مزاج ہوگا، پھر وہ کیا کہنا چاہیے کہ وہ سیاست ہوگی۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنے آپ کو اس کام کے لیے قبول کروانا ہے،
اور اس کی قبولیت کے لیے قربانیاں ہیں، جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ بالکل بے شک مال خرچ کرنے کا راستہ ہے، مگر شرط یہ ہے کہ آپ مال خرچ کریں دعوت کے ساتھ۔ اگر دعوت اللہ کے بغیر انفاق ہے تو لوگوں میں مال کی حرص پیدا ہوگی، دین کی حرص پیدا نہیں ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ مال کے انفاق کا جو راستہ ہے وہ نقل و حرکت کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں، خرچ کرو اللہ کے راستے میں، پھرنے پر اپنے ہاتھ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب انصار نے کچھ عرصہ مدینے میں رہنے کا ارادہ کیا، اس پر آیت نازل ہوئی وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کے راستے میں پھرنے پر مال خرچ کرنے میں کمی مت کرو، ورنہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو۔ میرے دوستوں، یہ عزم کرو دل سے کہ ہمیں اپنی جان اور مال کے ساتھ اس نقل و حرکت پر قائم رہنا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ نقل و حرکت اور خروج جس کام کا قوام ہے، جس پر سارے کام کا مدار ہے، وہ خروج ہے۔ اگر خروج نہیں ہے تو وہ فتنے پیدا ہوں گے جن فتنوں کا آپ کے پاس کوئی علاج نہیں ہوگا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ ہر زمانے کے فتنوں سے بچنے کے لیے 3 کام اصل ہیں۔ ایک ہی حدیث کے اندر 3 اسباب بتائیں فتنوں سے بچنے کے لیے۔ قیامت تک کے لیے جو فتنہ پیدا ہو دنیا میں، اس فتنے سے بچنے کے لیے 3 کام بتائے گئے ہیں ایک ہی حدیث کے اندر۔ فرمایا کہ فتنوں سے بچنا چاہتے ہو تو عموم میں رہو، اس میں رہو، عوام کے ساتھ رہو، عموم میں رہو۔ دوسرا کام یہ بتایا کہ اجتماعیت سے الگ مت ہونا۔ آدمی اجتماعیت سے الگ ہوتا ہے اپنی حیثیت اور اپنی قوت کے دھوکے میں، اپنی حیثیت اور اپنی قوت کے دھوکے میں، بہت اہم بات ہے۔ اپنی حیثیت اپنی قوت کے دھوکے میں آدمی اجتماعیت سے الگ ہو جاتا ہے۔ اس کو اس کی استعداد، اس کی قوت آمادہ کرتی ہے کہ تمہاری بندہ بڑی طاقت ہے، تم الگ ہو جاؤ۔ حالانکہ حدیث میں ہے، صحیح روایت ہے کہ اگر مضبوط بکری ریوڑ سے الگ ہو جائے تو بھیڑیے کے سامنے کمزور ہے، اور اگر کمزور بکری ریوڑ کے درمیان میں ہے، جی ہاں، تو وہ مضبوط ہے، محفوظ ہے۔ حدیث ہے، یہ آسان ہے، عموم میں رہو۔ اس لیے کہ کوئی کتنی بھی خطرناک موج ہے سمندر کی جو جہازوں کو توڑ کر اور زمین کی تہ میں پہنچا دیتی ہے، سمندر کی تہ میں پہنچا دیتی ہے، ایسے خطرناک موجیں ہوتی ہیں۔ ان جہازوں کے سمندروں میں چلنے کے راستے متعین ہوتے ہیں، ورنہ ایسے بھنور پانی کے ہیں کہ جو بڑی بڑی جہازوں کو توڑ کر سمندر کی تہ میں پہنچا دیں۔ لیکن یہ ساری قوت اس وقت تک ہے اس موج کی جب تک یہ موج سمندر میں ہے۔ اگر یہ موج سمندر میں ہے تو یہ پہاڑوں کی طرح کھڑی ہوتی ہے، اور اس سے زیادہ خطرناک کوئی چیز نہیں ہوتی۔ جی ہاں، پہاڑوں کی طرح موجیں ہوتی ہے۔ اور اگر یہ موج پانی سے باہر نکل جائے، سمندر سے باہر نکل جائے، تو پھر ایک پانی کا چھیٹا ہے۔ یہ بہت آسان ہے۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ۔ میں حدیث سے کہہ رہا ہوں کہ عموم میں رہنا، فتنوں سے بچنا ہے۔ اور فرمایا اجتماعیت کو لازم پکڑے رکھنا فتنوں سے بچنے کے لیے۔ اور تیسرا کام یہ بتایا کہ مسجدوں کو لازم پکڑ لینا فتنوں سے بچنے کے لیے۔ وہاں علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سب سے آخر میں انقلاب باطل کا آئے گا
مسجدوں میں، لیکن وہ وقت جب آئے گا اس سے پہلے قیامت قائم ہو چکے گی، یعنی ممکن ہی نہیں ہے کہ مساجد تک انقلاب پہنچے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مساجد جو ہیں وہ تو باطل میں انقلاب لاتے ہیں نا، تو باطل کا انقلاب مسجدوں تک اس لیے پہنچ نہیں سکتا کہ مساجد باطل میں انقلاب لانے کا ذریعہ ہے۔ مساجد میں علی صاحب کی بات کا میں صحیح تشریح کر رہا ہوں، ان کا ملفوظ ہے، چھپا ہوا ہے کہ سب سے آخر میں انقلاب جہاں آئے گا وہ مساجد ہوں گی، اور وہاں انقلاب آتے آتے قیامت قائم ہو چکی ہے۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی زندگی کا مرکز مسجدوں کو بنا دو، مسلمانوں کی زندگی کا مرکز مسجدوں کو بنا دو، کیونکہ وہاں انقلاب آتے آتے قیامت قائم ہو چکے گی۔ اور میں اس کا مطلب یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ مساجد کا آباد ہونا یہ باطل میں انقلاب کا ذریعہ ہے، تو پھر باطل کا انقلاب مسجد میں کیسے آ سکتا ہے؟ یہ ہم اس کا مطلب یہ سمجھیں۔ اسے میں نے عرض کیا کہ فتنوں سے بچنے کے یہ 3 راستے ہیں: عموم میں رہنا، جماعت کے ساتھ چمٹ کر رہنا، اور مسجدوں کو لازم پکڑنا۔ اس لیے بھیا دوستو، قرآن حدیث میں یہ بات کھول کر بیان کر دی گئی ہے کہ فتنوں سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کے راستے میں نکل جاؤ۔ دیا آپ دیکھ لیجیے، فتنوں سے بچنا چاہتے ہو تو نکلو۔ منافقین یہ کہتے تھے نکلنا فتنہ ہے، منافقین کہتے تھے نکلنا فتنہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے منافقین کا مدینے میں ٹھہر جانا اور خروج سے انکار کرنا یہ فتنہ ہے۔ پڑھیے آپ قرآن۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي عَلَىٰ فِتْنَةٍ سَقَطُوا۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو ہمیں تقویٰ بگاڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس راستے میں نکلیں گے تو فتنے میں پڑ جائیں گے۔ روم کی طرف جماعت جا رہی ہے، وہاں کا حسن و جمال دیکھ کر کہیں ہم کسی فتنے میں نہ پڑ جائیں، اس لیے ہمیں آپ مدینے میں رہنے دیجئے۔ اللہ نے فرمایا ان کا نہ نکلنا اور مدینے میں رہ جانا یہ خود فتنہ ہے، یہ تو فتنے میں پڑ چکے ہیں، یہ تو فتنے میں پڑ چکے ہیں۔ میرے بزرگ، بس ہماری بات یہ ہے کہ اس راستے میں نکلنے کو اللہ کا امر یقین کرو، اس راستے میں نکلنے کو اللہ کا حکم یقین کرو، اللہ کا امر ہے اسے نکلو۔ انفرو، یہ امر قتال کے لیے مخصوص نہیں ہے، یہ امر قتال کے لیے مخصوص نہیں ہے، یہ امر قتال کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ بے شک قتال ایک فریضہ ہے جب اس کا وقت آ جائے، لیکن نکلنے کا جو امر ہے وہ قتال کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ اگر کوئی خیال یہ کرتا ہے کہ وہ تو قتال کا موقع تھا، نکلنے کا حکم نہیں، بے شمار آیتیں روایتیں مل جائیں گی جہاں قتال کا کوئی ذکر نہیں ہے لیکن نکلنے کا حکم ہے، اور نہ نکلنے پر عذاب کی وعید ہے حالانکہ قتال کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ایسی بہت حدیثیں ہیں۔ اللہ تعالی نے یحییٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ 5 باتیں بنی اسرائیل کو پہنچاؤ، ان کو مسجد اقصی میں جمع کر کے، بیت المقدس میں حکم دیا 5 باتیں پہنچاؤ انہیں، شرک نہ کریں اللہ کے ساتھ، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، روزہ رکھیں، اللہ کا ذکر کریں، 5 باتیں پہنچا دیں۔ یحییٰ علیہ السلام کسی کام میں مشغول تھے تو اندیشہ ہوا کہ شاید یہ کام رہ جائے گا یا اس میں تاخیر ہو جائے گی، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یحییٰ اللہ نے تمہیں 5 باتیں وہاں پہنچانے کا حکم دیا تھا، تم جانے دے، میں چلا جاتا ہوں، میں پہنچا دیتا ہوں۔ یحییٰ علیہ السلام نے کہا عیسیٰ ہرگز تم مت جانا، اگر تم چلے گئے میں نہ گیا تو اللہ مجھے زمین میں دھسا دیں گے اور اللہ مجھے عذاب دیں گے۔ آپ بتائیے یہاں کون سے قتال کا حکم ہے؟ سوچیے تو صحیح۔ لوگوں کو مسجد میں جمع کر کے فرائض سکھلانے کے عمل میں اگر تاخیر ہو گئی تو یحییٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ مجھے زمین میں دھسا دیں گے۔ آپ سوچیے تو صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں، خصف کا عذاب تو بہت بڑا عذاب ہوتا ہے۔ یہاں
یہاں کوئی ذکر ہے قتال کا؟ یہ جو خیال، یہ جو آپ کے ذہن میں بٹھا دیا گیا ہے کہ خروج کے جو فضائل یا اہمیت یا اس کا جو حکم ہے وہ قتال کے لیے مخصوص ہے، یہ خیال غلط ہے، یہ خیال غلط ہے۔ قرآن کی آیتیں پڑھو پتہ چلے گا۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کے راستے میں پھرنے پر مال خرچ کرنے میں کمی نہ کرو ورنہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے۔ یہ تو ایسا قصہ ہے جس قصے میں قتال کا خود انکار کر رہے صحابہ کہ ابھی کوئی قتال ہونے والا بھی نہیں ہے، چلو مدینے میں رہو، کچھ کاروبار دیکھیں گے، کچھ زمینیں دیکھیں گے، کچھ تجارت دیکھیں گے، کچھ مکان ٹوٹ گئے انہیں درست کریں گے، بیوی بچے کچھ تقاضے ہیں انہیں پورا کریں گے۔ اس پر آیت نازل ہوئی، اگر تم نے کچھ عرصے کے لیے بھی نکلنا چھوڑ دیا اور تم مدینے میں ٹھہر گئے تو تم اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے۔ بتائیے تو صحیح، یہاں تو قتال کا کوئی شبہ بھی نہیں ہے، یہاں تو صحابہ خود کہہ رہے ہیں انصار کہ اب کوئی جنگ ہونے والی بھی نہیں ہے، اس کے نکلنا سب کا لازمی ہو جائے، چلو اب تو کوئی قتال بھی نہیں ہے، مدینے میں رہیں گے۔ تو دھمکی کیا آ رہی ہے؟ ہلاکت کیجیے نا، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ انہوں نے فی سبیل اللہ کا مطلب یہ نہیں، یہ ارادہ ہی نہیں کیا تھا کہ ہم بیواؤں پر خرچ نہیں کریں گے اور زکوٰۃ نہیں دیں گے اور مسکینوں پر مال خرچ نہیں کریں گے، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ انہوں نے اتنا کہا تھا کہ کچھ دن مدینے میں رہ کر مقامی کام کے ساتھ، حضرت کا بیان کا میں جملہ نقل کر رہا ہوں، کچھ دن مدینے میں رہ کر مقامی کام کے ساتھ کچھ کاروبار دیکھ لیں، کچھ بھی بچوں کے تقاضے ہیں انہیں پورا کر لیں۔ اس پر قرآن نازل ہوا ہے کہ ان سے کہیے کہ یہ نکلے اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں، اپنے ہاتھ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ اس کا ارادے کرو، نیتیں کرو کہ امت اپنے بھولے ہوئے فریضے کی طرف اور دعوت کی طرف واپس آئے، اس لیے کہ قرآن نے تو کھول کر کہہ دیا ہے کہ دعوت کے بغیر نہ امت کی نجات ہے، نہ دعوت کے بغیر امت خسارے سے بچ سکتی ہے۔ تو قرآن کی آیتوں میں جگہ جگہ ملے گا، اس لیے پہل کرو۔ اور میں شروع سے جو بات کہہ رہا ہوں، خود جا کر دعوت دو، خود جا کر دعوت دو، اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ دین کی دعوت کے پہنچانے کا نہیں۔ اپنی صلاحیتوں کو، مالی صلاحیتیں اور اپنی حیثیتوں کو بٹھاؤ اس کام کے لیے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنا مدد کے وعدے ہیں وہ سارے وعدے یقین پورے ہونے والے ہیں، لیکن امت کا مجموعہ اس ذمہ داری پر آ جائے، کریں گے تمام ہمت کر کے سال کے لیے، دوسرے سال کے لیے، تیسرے سال کے لیے علماء سے درخواست ہے۔ اور اس کے علاوہ اب سب ہر سال 4 مہینے 6 مہینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ یہ جتنا ہریانہ اور جو ہے پنجاب کے حضرات آئے ہوئے ہیں، یہ ہر سال 6 مہینے، ہر سال 4 مہینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ فرمائے بھی ماشاء اللہ، مولوی صاحب تیسرے سال کے لیے ماشاء اللہ 6 مہینے ہر سال، ماشاء اللہ ہر سال 6 مہینے۔ مولوی بلال صاحب دوسرا، مولوی تمغی صاحب 2 سال کے لیے۔ ہریانہ والے بتائیں بھائی، ہریانہ والے بتائیں ماشاء اللہ، ہر سال 6 مہینے ماشاء اللہ، اللہ قبول فرما لے۔ ہر سال 6 مہینے ماشاء اللہ، اللہ قبول فرما لے۔ ہر سال 4 مہینے ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائے۔ بیٹھے رہے ساتھی ماشاء اللہ، ہر سال 6 مہینے ماشاء اللہ۔ جگہ دے چھوڑ دے بھائی، بیٹھے رہے تھوڑی دیر ویسے بیٹھے رہے۔ ہر سال 6 مہینے ماشاء اللہ۔ مولانا افتخار صاحب تیسرے سال کے لیے ماشاء اللہ، ہر سال 6 مہینے۔ مولانا تمغی صاحب تیسرے سال کے لیے ماشاء اللہ۔ اور فرمائے بھائی، اور فرمائے بھائی، بیٹھے رہے ایسے، بیٹھ جائیں تھوڑا، بیٹھ جائیں تھوڑی دیر اور، بیٹھ جائیں بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ بھائی، اے بھائی اللہ کے بندے بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر۔ اور بتائیں بھائی، تشکیل بہت، ہاں اور بتائیں بھائی، بیان ہوا، بیان ہم نے سنا، حضرت کی باتیں سنی ہیں، اب میرے بھائی اصل تشکیل ہے، بتا